سوال موصول ہوئے ہیں اور آج سوال جواب کی اس نشست میں ان سوالوں کے جواب ہم دیں گے۔ یہ عمومی طور پر مجھ سے سوال کرنے والے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں اور وہ مجھ سے دین سیکھنے کی خاطر سوال کرتے ہیں۔ اب جب ان کی طرف سے سوال آتے ہیں تو پھر میں ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آدمی کے بولنے سے پہلے تک آدمی بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے، مگر اس کے کچھ دیر کے بعد جب وہ بول پڑتا ہے تو پھر اس کی ایک قیمت متعین ہو جاتی ہے۔ یعنی خاموشی سے وقت جو خاموشی جب تک رہتی ہے کسی آدمی کے شروع میں پہلے ملاقات سے پہلے تو وہ ایک باروب شخصیت ہوتی ہے اور نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس قیمت کا آدمی ہے، مگر جب وہ آدمی بول پڑتا ہے تو پھر اس کے علم کی اور اس کی شخصیت کی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو بولنا آدمی کی قیمت کو متعین کرتا ہے۔ اگر وہ کچھ خوش اسلوبی سے بیان کرے اور کچھ تحقیقی بات کرے تو پتہ چلتا ہے کہ عالم ہیں، لیکن اگر ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا کسی بھی قسم سے طریقے سے یہ علم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ غیر عالم ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جاہل کی جس میں خوشی ہے اس میں عالم کا کرب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جاہل جو خوشیاں مناتا ہے وہ دراصل ایک عالم کے لیے کرب کی علامت ہوتا ہے۔ عالم بہت بڑے کرب میں مبتلا رہتا ہے، ایسے ہی جیسے ایک حاملہ خاتون درد ذہن میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایسے ہی تفکر کا کام درد ذہن میں مبتلا۔ اس لیے پراگندہ طبع لوگ اور عالم لوگ جو ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھیں یہ چڑچڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ جلدی بعض اوقات غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم کا مزاج نہیں، وہ ایک کرب کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اس میں آ کے ایک جاہل آدمی جب دخل دیتا ہے تو وہ اس کے کرب کو بڑھا رہا ہوتا ہے، کم نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ میرے پاس جو میرے تجربے میں جو آئے ہیں بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن میرا ذاتی تجربہ اور اس میں مشاہدے میں جو لوگ آئے ہیں ان میں زیادہ لوگ نفسیاتی اور ذہنی مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اس قدر اس معاشرے اور اس مغربی تہذیب کا اور صدیوں کا ڈپریشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو نسل در نسل وراثتاً منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کا حل مار پیٹ ہے، اصلاح کا حل بھی ہمارے ہاں مار پیٹ ہے، تشدد ہے اور غصہ ہے، اور کسی بھی بچے کی اصلاح میں تخریب سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، تعمیر سے کام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی قوموں کے اندر، صرف پاکستان نہیں، یہ کل انسانیت کی بات ہو رہی ہے، سب میں تشدد پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنے نظریے کو بدلائل قویہ اور براہین کے ساتھ نہیں سمجھاتا، اگر سمجھاتا بھی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی تشدد پر اتر آتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکالمہ ہوتے ہوتے بسا اوقات چائے کی پیالیاں ہم ایک دوسرے پہ انڈیل دیتے ہیں جو سامنے پینے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، اور ہم غصے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی غصے والا نہیں ہوتا، ماحول اس کو اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ غصہ دلانے کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو دنیا میں پل صراط پر جو آدمی 24 گھنٹے کھڑا ہے وہ عالم دین ہے۔ جوہلا کا کچھ نہیں جاتا، جوہلا سارا دن گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنا ڈپریشن نکالتے ہیں، اپنے بہت سا مال اکٹھا کرتے ہیں، اس مال کی سہولتوں میں رہتے ہوئے وہ عیش و عشرت کو کسی وقت بھی خرید کر سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے وہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ان کا ڈپریشن نکل جاتا ہے، کیتھارسس اس کو ہم کہتے ہیں۔ مطلب یہ شیعہ کا جو ماتم ہے اس میں خوب رو لیا جاتا ہے، اس لیے ان کو سکون آ جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ذکر حسین میں سکون ہے۔
آپ کے ہاں بہت زیادہ تشدد سے کام لیا جاتا ہے اور خوشی منا لی جاتی ہے عید میلاد النبی پہ، اور آپ کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ جھوٹی خوشیاں ایک جاہل کے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں۔ عارضی خوشیاں اور وقتی خوشیاں اس کو سکون دیتی ہیں۔ وہ بڑے بڑے کلبز میں جاتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، ڈانس پارٹیز کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ اگر مذہبی ہیں تو وہ دینی جلسوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان کے خیالات کی تسکین ہوتی ہے، وہاں علماء ان کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، تو پھر اس گفتگو سے وہ اپنی خوشیاں اخذ کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ دروس دیتے ہیں اور تقریریں فرماتے ہیں اور ان کے دل کو تسکین پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی افہام اور تفہیم کا ٹائم آئے گا، تب یہ علماء جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے آپ محسوس کریں گے کہ وہاں پر محفل خشک ہو جاتی ہے اور لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سمجھنے سمجھانے کی چیز کو ٹائم کا ضیاع اور طویل وقت کا نام دے کے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ جب بھی آپ ان کے سامنے ہنسی مذاق کی باتیں کریں گے، آپ دیکھتے ہیں وہ خطباء جو محفل کے مطابق گفتگو کریں، کسی کو چوٹ پہنچائیں، اپنے کسی کی تضحیک کریں، استہزاء کریں، کچھ مذاق کریں، کچھ گالی دیں، کچھ بکیں، کچھ کہیں، کوئی لطیفہ سنائیں، کوئی واقعہ سنائیں، تو آپ وہاں ہجوم پائیں گے، اور لوگ ان کے اشتہارات پڑھ کر دور دور سے اس جلسے میں جاتے ہیں، روپیہ خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے، اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے ایک عالم کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سوال کا جب جواب دینے لگے تو وہ کس کیفیت میں ہے۔ میں اپنے بارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ میرا 24 گھنٹے پروسیس تدبر کرنے کا ہے۔ میں بمشکل 1.5 گھنٹہ رات کا نیند میں کچھ غفلت میں سوتا ہوں، باقی نیند کے جو باقی تقریباً 22.5 گھنٹے ہیں وہ میرے آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی میں مجھے آج تک کوئی میٹھی نیند نہیں آ سکی، کیونکہ میرا ذہن 24 گھنٹے سوچتا ہے۔ ایسی حالت میں سوچنے والے کو جب آپ درمیان میں انٹرپشن کرتے ہیں تو اس سے بسا اوقات غصے کی کیفیت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس تدبر میں ڈوبا ہوتا ہے اور جتنی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ روک رہے ہوتے ہیں، اور تدبر سے بڑھ کر دنیا میں لذت کوئی نہیں ہے، کیونکہ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور انٹارکٹیکا میں ہونے والے کسی بھی حادثے کا تعلق مجھ سے ہے۔ یہ تدبر اتنی دور آدمی کو لے جاتا ہے۔ تدبر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے سوسائٹی کے اندر آپ کو بے پر کی اڑاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے تو سوال کرنے والوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے کہ مغربی تہذیب اور آمریت، شیطانیت، نفسانیت اور کفار اور نافرمان انسانوں کی بنائی ہوئی تہذیب سے جو کچھ نکل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ مینٹل ڈپریشن ہے۔ یہ سٹریس، یہ دباؤ، یہ غیبت اس قدر خطرناک ہے کہ ہم سوال پوچھنے والے کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء کے قلم سے، ان کی زبان سے ایسی باتیں صادر ہو جاتی ہیں جن پر بعد میں کفریہ کلمے لگتے ہیں، ان پر توہین رسالت کے مقدمے بنتے ہیں، اور ان پر صحابہ کی عظمت کم کرنے کے فتوے لگتے ہیں، اور ان پر کبھی شیعت، رافضیت، یہ گالیاں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ گالیاں ہیں مذہبی لوگوں کی، ہم لوگوں کی گالیاں ہیں۔ ہم نے جب کسی کو گالی دینی ہو تو ماں بہن کی گالی دینے سے ہم اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کے سامنے ہمارے اخلاق کا کھوکھلا پن سامنے آ جائے گا۔ تو پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ وضع کیا ہے، جیسے ہر علم کی ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے، ہمارے ہاں گالیوں کی ٹرمنالوجی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ رافضی ہے، وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے، اور وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے۔ اتنی سی بات کہہ دیں، اس کے بعد آپ کو دوسرے آدمی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیاسی گالیاں ہیں،
یہ لیگیا ہے، یوتھیا ہے، فلانا ہے، یہ سیاسی گالیاں ہیں. ہم بھی دے لیتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ معاشرے کا چلن ہے. جب معاشرے کا چلن ہوتا ہے تو پھر اس میں علماء بہہ جاتے ہیں، اور اس وقت بہہ جاتے ہیں کہ جب اس چلن کو روکنے کے لیے کوئی صورت نظر نہ آتی ہو. برکیف یہ علماء کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی معذرت نہیں ان کی طرف سے، بلکہ یہ علماء کا قصور ہی ہے. کیونکہ سقراط نے جب کسی جاہل کو کسی عالم کا گریبان پکڑے ہوئے دیکھا تو اس کے شاگرد نے کہا ہمیں اس عالم کو چھڑانا چاہیے. تو سقراط نے اسے جواب میں یہ کہا کہ اگر یہ عالم ہوتے تو جاہل ان کے گریبان تک آتا ہی نہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مداہنت اختیار کرے کہ معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے اسے ہونے دے. یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ عالم کا کام یہ ہے کہ جو کچھ خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو رہا ہے اس میں اپنے علم کو ظاہر کرے. اگر وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا تو حشر کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. کیونکہ وہ علم کس کام کا جس کے ظہور ہی نہ ہو پائے، وہ کس کام کا علم؟ ایک ڈاکٹر ایک مریض کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اگر اپنی ڈاکٹری کے علم کو باہر نکال کر اس کی جان نہیں بچاتا ہے تو وہ ڈاکٹری پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک وکیل کسی کیس میں کسی بڑے چھوٹے آدمی کو پھنسے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنی وکالت کے ذریعے سے اس آدمی کی جھوٹے کیس سے جان نہیں چھڑاتا تو اس کی وکالت کسی کام کی نہیں. بعین ہی یہاں پر عالم دین کا بھی یہی مقام ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے علم کے ذریعے سے میں ان کو روکوں گا نہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور باحسن انداز سے کرے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے. تو نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے الجھے ہوئے لوگ جب مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو بہت سی باتیں اس میں سے صادر ہو جاتی ہیں. پانی نہیں رکھا. اور یہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے لیے سب سے پہلے اس معاشرے میں جس چیز کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے وہ نفسیات کا چیپٹر ہے. کیونکہ یہ مغرب کا ہی دیا ہوا نفسیات کا چیپٹر ہے. مغرب نے اس کو ایجاد کیا. مسلمانوں کے ہاں نفسیاتی مسائل کوئی چیز نہیں ہے. یہ مغرب کا دیا. مغرب نے یہ مسائل پیدا کیے. ہزاروں سالوں سے آدمی نے تشدد کی راہ اختیار کی، کسی کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور کسی کا حق کھانے کے لیے بھی. تو وہ ہزاروں سالوں کی نفسیات سے اس سوسائٹی کو دوبارہ آپ کس طرح پڑھنے پڑھانے کی طرف لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ بہت سے مکالمہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میرے پاس تب آئیں جب وہ اپنے مسائل کا کوئی نفسیاتی حل ڈھونڈ لیں. وہ اپنے گھروں کے پٹے ہوئے ستے ہوئے لوگ ہیں. ان کے والدین نے ان کو بچپن سے مار پیٹ کے ان کو کھردرے ماحول کھردرے مزاج کے ساتھ پالا ہے. ملائم ماحول اور ملائم مزاج کے ساتھ پالا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں وہ اس قدر ہائپر آتے ہیں اپنے گھروں سے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنی شخصیت کو کتنا ڈیمیج کر چکے ہیں. آپ نے کبھی کسی پچکے ہوئے برتن کو دیکھا ہے؟ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں پہلے کسی زمانے میں سلور سٹیل کے برتن ہوتے تھے اور وہ پچک جاتے تھے تو وہ اپنی اصل حالت میں دیکھنے میں وہ پلیٹ ہی رہتی ہے، دیکھنے میں وہ گلاس ہی رہتا ہے اور وہ ہنڈیا ہی رہتی ہے، مگر کثرت استعمال سے وہ پچک جاتی ہے. ہم بھی بظاہر طور پر انسان ہی ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو اس سوسائٹی نے برا سلوک کیا ہے، جس میں علماء کا کردار بھی ہوتا ہے. اساتذہ آپ کو پیٹ کر بات بتاتے ہیں. کتنی ذہانتیں صرف اس وجہ سے ضائع ہو گئیں کہ اساتذہ نے ان کو پیٹا اور وہ پڑھنے سے باغی ہو گئے. کتنے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن وہ ڈاکٹر بن نہیں سکے. کتنے بوجھ ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس پہ لاد دیے ہیں کہ ان پر ہم نے انگریزی مسلط کی، وہ اپنی ذہانت کا اظہار ہی نہیں کر پائے. اور اس کے بعد پھر ہمارے مسجد کے امام صاحب نے اس قدر ہمارے ساتھ ظلم کیا
کہ اس نے اصلی دین کے نام پر ہمیں نقلی دین اس قدر اور جعلی دین سنایا کہ آج تک ہم اس کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمارے حافظ صاحب جن سے ہم نے قرآن مجید پڑھا، انہوں نے قرآن مجید کے اصل قاری، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ قاری تو نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن، ہمارے حافظ صاحب اور قاری صاحب حقیقت میں قرآن نہیں، اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو جب وہ قرآن نہیں تھے اور انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تو اس کے ضمن میں ہم پھر کیا نکل آئے؟ ہمارا مذہبی تعلیم اور مذہبی متن سے مراد قرآن مجید ہے، ٹیکسٹ، ریلیجیس ٹیکسٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ ریلیجیس ٹیکسٹ جو ہے آپ کا، اور آپ کی دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، مذہبی تعلیم، والدین اور یہ معاشرہ اور آپ کی برادری اور آپ کی پھوپھیاں، چاچے، تائے، یہ شریکہ، اور پھر اس کے بعد آپ خدا نہ خواستہ آپ شادی شدہ ہو جائیں تو آنے والی اہلیہ اور اس کا پورا خاندان، پہلے سے آپ اتنی بڑی برادری کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک اور بیوی کے آنے سے برادری کو فیس کرنا آج کے انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے۔ تو صدیوں سے یہ خطہ جس میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں سے سکھ ہیں، ہندو ہیں، اور ہمارے سب کے آباء و اجداد میں یہ سارے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں، اور آج تک ہم خالص اسلام کی طرف نہیں آ سکے، اور اسلام کی طرف آنے کے باوجود ہم نے آج تک اپنی نسلوں کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیا، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے ظاہری قرآن اور دین یہ باتیں سمجھتے تو ہیں، لیکن ہم اندرونی طور پر بالکل بھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ تو یہ نفسیاتی مسائل کا ایک بوجھ ہے۔ میرے استاد سید کیسر حسین رضوی مرحوم بہت بڑی شخصیت تھے، تو جس وقت میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا اور اس کے بعد میں نے ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو 6 ماہ پڑھنے کے بعد میری کچھ اس میں دلچسپی پری انجینئرنگ میں نہیں رہی، کیونکہ میں مذہبی متن پڑھنے کا رجحان تھا، اور میں پڑھ رہا تھا مولانا اسحاق مرحوم سے، اور اس وقت مجھے تقریباً ان کے پاس آئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ تو ایسے میں مجھے سید کیسر حسین رضوی مرحوم جب استاد ملے اور میں نے ان سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ مجھے فلسفہ پڑھنا ہے اور ساتھ میں پرشین پڑھنی ہے، جو علامہ اقبال نے سبجیکٹ رکھے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ فلسفہ پڑھنے کی بجائے نفسیات پڑھیے، کیونکہ آپ کی شخصیت مذہب کی طرف راغب ہے، تو ایسے میں آپ کو مذہب میں تشدد کے بہت سے رویے ملیں گے، اور کچھ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ اس قدر دینی سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ وہ آپ کی اصل قدر و قیمت کو جان سکیں۔ تو ایک نایاب ہیرا پتھر کے لوگوں کے درمیان میں آ گیا، یہ انہوں نے میرے تبصرہ کیا، پتھر کے لوگ۔ تو ایسے پتھر کے لوگوں کے ساتھ کیا ٹکرانا پڑے گا، یہ انہیں موم کرنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ کو علم نفسیات پڑھنا پڑے گا، اور آپ ان کی شخصیات کا جائزہ لے کر ان سے اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ وہ کس کس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں اور ذہنی میں مبتلا ہیں، آپ انہیں ڈیل کر سکیں گے۔ تو اللہ ان کا بھلا کرے۔ میں نے الحمدللہ سائیکالوجی پڑھی، اور اس کے ڈپارٹمنٹ میں میں نے اسے ون کیا، اس میں ایسے جنرل سیکرٹری، اور بھی میں نے وہاں الیکشن لڑے اپنے کالج کے دور میں، وہ ساری میرے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ بات اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے اس نفسیات کے پڑھنے سے پھر آگے ایم ایس سی تک کی نفسیات میں پڑھ نہ سکا۔ میرے دادا نے مجھے ایڈمیشن نہیں لینے دیا، وہ کہنے لگے یہ تو پاگلوں والا سبجیکٹ پڑھتا ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ تو پھر میں نے اس کو پرسنلی پرائیویٹلی ایم اے اس میں سے کیا، سارا اس کو پڑھا۔ تو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو میں ان کا انالیسس کرتا ہوں کہ یہ کس نفسیات کا آدمی مجھ سے کیا سوال پوچھ رہا ہے۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں نفسیاتی مریضوں کا ایک کھیپ کو دیکھتا ہوں۔ ہم سے سوال کرنے والے لوگوں کو کچھ عقل ہی نہیں ہے، سوال کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے،
رات کے 11 بجے میسج کیوں کیا جاتا ہے، 2 بجے رات کے میسج کیوں کیا جاتا ہے، 3 بجے کال کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی ان کے اندر یہ سوچ ہی نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر میں فون نہیں کیا جاتا، ظہر کی نماز کے بعد کسی کے گھر میں فون نہیں کیا جاتا، تو وہ دن نہ رات جب چاہتے ہیں فون کال کرتے ہیں اور یا پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا پھر اب اتنی باتیں کرنے کے بعد یہی حل ڈھونڈا گیا کہ دونوں فون مرکز میں رکھ دیے جائیں اور ایک نیا نمبر ایسا لیا جائے کہ جس نمبر سے مجھے ہی صرف علم ہو اور کسی کو علم نہ ہو، اور میں ضرورتاً کسی سے رابطہ کر سکوں، اور وہ اس سے رابطہ کر سکوں کہ جس کا مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ یہ مجھے کال نہیں کرے گا میرے نمبر پہ۔ اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات تنہائی اور تبتل اور ہجر آپ کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پاگلوں کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ پاگل ہو جائیں گے، وہ آپ کی ذہانت کو ڈیمیج کریں گے، آپ کے جذبات کو ڈیمیج کریں گے، آپ کی کیفیات کو ڈیمیج کریں گے، آپ سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، وہ آپ کو اریٹیٹ کریں گے۔ تو یہ بات پہلے سمجھنے کی کہ میرے پاس آنے والے پہلے اپنے نفسیاتی علاج کروا کے آئیں۔ اس لیے میں کسی کو بلاک اس لیے نہیں کرتا کہ وہ آدمی مجھ سے کچھ ایسا سوال پوچھ لیتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آ رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے جن کو بلاک کیا ہے وہ نفسیاتی مریضوں کو بلاک کیا ہوا ہے۔ دوسرے مریض اس میں نفسانی آتے ہیں جو شہوت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلی دفعہ ماسٹربیشن، استمناء بالید اور مشت زنی کے بارے میں ایک لڑکے کا سوال آیا۔ وہ لڑکا تقریباً 7 سے 8 سال سے یہی سوال پوچھتا جا رہا ہے اور وہ مجھے اسلام آباد میں ملا اور UK میں رہتا ہے، اور وہ مینٹل کیس ہے، مینٹل کیس ہے وہ۔ تو کیا امریکہ اور لنڈن میں آپ نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی بار برداری کے لیے گدھا گاڑیاں ہوتی ہیں؟ آپ نے یہاں مرغ دیکھے ہیں، انڈے دینے والی مرغیاں، سانپ بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور ہیں کچھ، چڑیا گھر تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں بھی لوگ فاسق ہیں، سفاک ہیں، مینٹل کیس ہیں۔ تو یہ بات پکی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ضرب 10 دے کے دیکھیں، وہاں بھی یہی کچھ ہی ہے، یہاں بھی گدھے ہیں، وہاں بھی گدھے ہیں۔ ان کی ڈکشنری میں بھی ڈنکیز اینڈ منکیز کے نام ہیں، اٹس مینز یہ چیزیں وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ لوگوں سے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ یہ باہر کے ملک کا آیا ہوا آدمی ہے، اس کی اپروچ کبھی نہیں بدلتی۔ جانور ہر جگہ جانور ہے، جانور ہر جگہ جانور ہے۔ جانور کو آپ انجینئرنگ کروا دیں تب بھی جانور ہے، وہ ڈاکٹر بنا دیں تب بھی جانور ہے، وکیل بنا دیں تب بھی جانور ہے، ہر جگہ وہ جانور ہے۔ یہ مریض ہر جگہ مریض ہے، اس لیے استمناء بالید، اس کے مریض آپ کو مولوی بھی نظر آئیں گے، ڈاکٹر، انجینئرز نظر آئیں گے، اس ماسٹربیشن میں مبتلا بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے، جو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر نظر آئیں گے، جو اس کے حق میں کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کی بے شمار خواتین ہیں جن کے مینسز ٹھیک نہیں ہیں اور وہ بیمار ہیں، اور اس بیمار حالت سے وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی، نفسانی خواہشات میں مبتلا لوگوں کا بھی بہت شدید علاج ہونے والا ہے۔ ان کے بدن کا علاج بھی چاہیے ڈاکٹرز کے ذریعے سے، اور ان کے ذہن کا علاج بھی چاہیے، مینٹل ہاسپٹل چاہیے۔ میں غلط نہیں کبھی بھی کہتا ہوں، پچھلی دفعہ ڈاکٹر عمر سے میں نے کہا تھا کہ آپ آئی اسپیشلسٹ کو چھوڑو، اس میں بہت کم پیسے ہیں، آپ مینٹل ہاسپٹل بناؤ اور وہاں پہ میری ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھو ان سائیکولوجیکل جو لوگ بیمار ہیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی، یہ سچ ہے۔ میرا شروع سے یہی تھا کہ میں سوشل جو پرابلمز ہیں ان کے لیے میں لوگوں کے لیے ایک باقاعدہ، میں نے اپنی بہنوں کو بھی یہی پڑھایا نفسیات، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم مل کے سوسائٹی کو سیٹ کریں گے۔ جب ہم بچے تھے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بہت چھوٹی عمر میں یہ بات سمجھائی۔ تو سوسائٹی کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی سوسائٹی بہت زیادہ کھردرے ماحول میں پل رہی ہے،
گھروں کے اندر مسائل نہیں ہیں، مسائل ذہنوں کے اندر ہیں، تو وہ ذہن جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی مسائل کا خراج کرتے ہیں تو پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ مذہبی مالی خولیہ ہے، لوگوں کو دیوانہ پن ہے، مذہبی طور پر لوگ مذہبی دیوانے ہیں۔ مطلب ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس بات کا مسئلہ ہے کہ لمبی داڑھی کی جائے، وہ آپ کو ہر جگہ یہ اعتراض کرتے نظر آئیں گے کہ ان کے ہاں لمبی داڑھی نہیں ہے۔ کچھ کو شلوار نیچے کیوں ہے آپ کی، اوپر کیوں نہیں ہے؟ وہ آتے ہیں کسی عالم کے پاس جاتے تو اس کے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ نقطے نکالتے ہیں کہ یہ اس عالم میں یہ کمی ہے۔ مطلب میں اکثر یہاں پہ رکعتیں نہیں پڑھتا بعد کی، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں رکعتیں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ولی ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بنظر ولایت دیکھ رہا ہوں ان کو۔ ان کا معیار اور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو مذہبی آدمی سامنے بیٹھا ہے وہ یوں کر کے ہاتھ کرے تو کھیر کی پلیٹ ہاتھ میں آ جائے، اور جب ہم ان کے پاس جائیں اور وہ کسی حالت استغراق میں بند ہوں اور تسبیح پکڑے ہوئے ہوں اور ان کی آنکھیں کھلے تو وہ مجھے کوئی تحفہ تن ہدیہ تن کوئی مجھے جادو کی چیز کوئی مجھے وظیفہ دے دیں، وہ اس تلاش میں مذہبی مالی خولیہ ہے ان لوگوں کو۔ وہ حدیث کا متن خود سے پڑھ لیتے ہیں اور حدیث کا متن پڑھ لینے کے بعد یا قرآن مجید کی ایک آیت لے لیتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے چلے جاتے ہیں، مسل دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت جو پھول ہے، اپنی کم علمی کی بنا پر اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ مذہبی مالی خولیہ رکھنے والے لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں جب یہاں سے کرتا ہوں سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں جاتا ہوں تو ایک آدمی ضرور وہاں سے لوٹ کر میرے پاس آئے گا، ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے۔ یعنی 1.5 گھنٹہ جو میں نے سر کھپایا ہے اس کی ابھی چھوٹی سی بات رہتی ہے۔ یہ کیا ہے سوسائٹی کے اندر؟ اگر آپ کو کچھ چھوٹی سی بات ایسی کہنی تو لکھ کر لائیے اور میرے سپرد کر دیجئے، مجھے پتا ہے کہ آپ کا نام لیے بغیر مجھے بات بتانی ہے، مجھے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال ہے، لیکن اپنے آپ پر عالم کو قیاس کرنا یہ ایک مسئلہ ہے۔ آپ اپنے سے ہٹ کر عالم کو رکھیں، اپنے پہ قیاس کر کے جب بھی آپ کوئی بات کریں گے تو پھر آپ کو عالم کی ذات میں کمیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ چیزیں مجھ سے سوال کرنے والوں کے ساتھ مجھے ابھی یہ تقریباً اپنی زندگی کے 35 سال ہو گئے ہیں اس مذہب کے اندر قدم رکھے ہوئے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، میر انیس کا ہے، اور 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اب یہ ہو چکا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ وہ آ کر مجھ سے پھر کہیں گے کہ آپ نے فلانے کا بیان سنا، فلانے کا بیان سنا، تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت کسی صورت میں بھی اپنا ٹائم دین کو نہیں دیتے ہیں۔ مطلب اب آپ جب مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہم کتنا پڑھیں، آخر ہم تھک جاتے دین پڑھتے پڑھتے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ دین میں اتنا تھک جائیں کہ جسم گناہ کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ اس آدمی کو نعمت ہے کہ اس کا بدن، اس کا جسم دین میں تھک جائے اور پھر وہ آرام اور سکون مانگے، اور وہ بدن جہنم کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا جو دین میں تھک گیا، جو دین میں تھکنے کے بعد بھی ابھی بھی وہ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اور چاہ رہا ہے، تو ابھی اس کو دین کی مٹھاس اور حلاوت نصیب نہیں ہوئی، ابھی اس کی روح کو اور زیادہ مرمت کی ضرورت ہے، ریپیئرنگ ہوگی اس کی۔ آخر میں مناظرے والے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کو میں نے بلاک کیا، انہوں نے ایک اور نمبر سے انڈیا سے مجھے بات کی کہ ہم آپ سے آپ کے خطبوں کا ماخذ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے امام حسین پر جو میں نے خطبے دیے ہیں وہ معروف احادیث ہیں، معروف، آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیں
کتابیں پڑھ لیں، مولویوں کی عام کتابیں امام حسین کے فضائل پہ ڈھونڈ لیں، وہ معروف ہیں۔ اب جو میں نے اللہ نے مجھے جو فہم دیا اس معروف حدیث کو کھول کر بیان کرنے کا، وہ کس کتاب سے میں آپ کو بتاؤں؟ اب ایسے آدمی کو میں کیا جواب دیتا؟ مجھے آج کسی نے مناظرہ بھیجا کہ کسی صحابی کی منافقت پر بات ہو رہی تھی، 4 گھنٹے 55 منٹ، یعنی ٹوٹل 5 منٹ چھوڑ کر 5 گھنٹے یہ موضوع ہی متعین نہیں ہوا کہ ہمیں بات کس بات پر کرنی ہے۔ 5 گھنٹے کے بعد لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ اب یہ دیکھیے آپ کیا سنیں گے اس میں؟ میں نے وہ سارا نہیں سنا، میں پاگل تو نہیں تھا نا، میں نے اس کی ابتدائی چیز سنی اور اینڈ پہ لے جا کے اس کے آخری 5 منٹ کی گفتگو سنی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے عمر گزار دی، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ بار بار میں اسی کتاب کو پڑھوں اور دیکھوں۔ پھر آخر میں باری آتی ہے علمی مسائل کی۔ واقعاً کسی کو علمی مسائل ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ سفر کر کے میرے پاس آئے۔ ابھی آج مجھے قرآن مجید کی بارے میں ایک صاحب نے ایک لمبا چوڑا پیپر یہ دیا ہے، اور وہ امام محمد اسحاق کیوں بند ہے جامعہ اور کب کھلے گا، لمبی چوڑی باتیں۔ تو میں تمہیں کیوں بتاؤں وہ کیوں بند ہے، کب کھلے گا، کیا ہوگا؟ جب میں نے کھولا تھا تب لوگ آئے نہیں تھے، ہم نے لوگوں کو وقت دیا تھا، ٹائم دیا تھا، فارمز دیے تھے، اس پہ میرا زر کثیر، تھوڑے پیسے نہیں میرے لگے، کروڑوں روپیہ میرا خرچ ہو گیا اس پہ، اور میں نے وہ جامعہ بنایا اور مجھے بڑی خوشی تھی۔ ہم نے ابھی ایک گروپ تیار کیا کہ جس میں ہم اہل بیت کے بارے میں جو اپنا موقف ہے وہ بیان کریں گے۔ تو 48 لوگوں نے اس کو جوائن کیا جو پڑھے لکھے تھے، اور ان میں سے 18 نے کہا ہم نے صرف اس لیے جوائن کیا ہے کہ ہم ناصبیوں کو گالیاں دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں گالیاں دینے کے لیے رکھ لیجئے۔ 30 باقی بچے، اور پھر میں نے ان سے 10 دن کے بعد کویسچن کیا کہ آپ میں سے کسی آدمی نے تحریری طور پر کوئی تحقیقی عربک بکس میں سے کوئی کتاب پڑھی ہے جس کا ریسرچ ورک کیا ہو آپ نے پی ایچ ڈی لیول کا؟ تو آپ مجھے وہ بھجوائیے۔ تو آپ مان سکتے ہیں کہ ایک بھی آدمی نے اس میں سے کچھ نہیں کیا، جب کوئی انٹرنیٹ پہ تحریر لکھ کر اپنے آپ کو امام زمانہ کہتے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ اور ایک نے مجھے 10 تحریریں بھیجیں جبکہ ان میں سے ایک بھی کام کی نہیں تھی۔ یہ 2 آدمیوں نے آخر میں مجھے بھیجا، اور وہ دن میں اس گروپ میں 250 سے 300 میسیج آتے تھے، باوجود اس کے کہ منع کیا تھا کہ صرف ہم اس پروجیکٹ کے متعلق بات کریں گے۔ تو اخیر وہ گروپ میں نے لیفٹ کر دیا۔ مولانا اسحاق مرحوم نے مرنے سے کچھ دیر پہلے، 4 یا 5 سال پہلے مجھے یہ بات کہی کہ تم یہ بات یہاں لکھ کے لگا دو کہ رفع دین، آمین، فاتحہ خلف الامام، یہ بنو امیہ کے چسکے والی ساری جتنی روایت ہے میں نے بند کر دی، جو میں نے بتانا تھا وہ بنا چکا ہوں۔ کچھ تزکیہ نفس کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھیں، لیکن وہ مجھے آخری دن بھی روتے ہوئے مر گئے۔ کاشف یہ نہیں جانتے، مجھے فارسی کا شعر پڑھا انہوں نے کہ کلندر کیوں آیا تھا اور کیا کہنا چاہ رہا تھا، یہ کسی نے نہیں سمجھا۔ کاشف سب آتے ہیں میرے پاس اپنی غرض سے آتے ہیں، دین کی غرض سے میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ جب آپ کی کسی سے بحث چھڑ جاتی ہے تو آپ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ وہاں سے حوالہ لے کر آؤں گا۔ تو ان کی اس بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں حوالے دینے بند کر دیے، کتابیں پڑھانی بند۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کام اب نہیں ہوگا، تو پھر مجھ سے ان کے بعد جڑے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے الگ سے مجھ سے یہاں سے کنارہ کشی کر لی اور الگ جا کے اپنا دائرہ بنا لیا کہ آپ ہمیں حوالہ نہیں دیتے۔ مولانا دیتے تھے، مولانا تو آپ کا منہ ملازہ رکھتے ہوئے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں تھے دل سے۔ جس بات پر مرشد قلب سے خوش نہ ہو وہ فیض، وہ آدمی فیض ہی نہیں لے سکتا۔ وہ اوپر سے خوشی کا اظہار کر دے، دے مان لے، کچھ بھی کہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے، لیکن وہ قلباً آپ سے راضی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس سے نہ دعا لے سکتے ہیں نہ فیض لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی تو یہ حکم ہے نا کہ ہم جو لوگ آئیں ہم ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ وہ آپ کو کتنا ہی دکھ دیں، اذیتیں دیں، آپ کے ساتھ لڑیں بھیڑیں،
آپ کے خلاف باتیں کریں، جو مرضی کریں، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ بااخلاق ہو کر بات کرو اور انہیں لگے نہ کہ تم ان سے ناراض ہو۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے آنے والوں کے لیے کبھی ایسا راستہ نہیں کیا اختیار، میں انہیں ان کے مطلب کی چیز، لیکن قلب سے راضی نہیں ہوں۔ تو یہ میں نے آج اس لیے دکھڑا آپ سے بیان کیا کہ شاید آہستہ آہستہ میں اس مسئلے کو کلوز کر رہا ہوں، مرکز کو ہم کلوز کر رہے ہیں اب آہستہ۔ اب صرف اسی سے ملاقات ہوگی کہ جو کوئی کام کا آدمی ہے۔ یہ شاید نشستیں آخر میں جا رہی، 10 سال میں اتنا کچھ میں نے بیان کر دیا الحمدللہ کہ اب ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن مجھے اب اپنے لیے بہت پڑھنا ہے، اور مجھے یہ اپنی آخرت کے لیے بہت سا سامان تیار کرنا ہے۔ ہم موت کی طرف کھینچے جانے والے لوگ ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانوں کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس جانب کھینچے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ موقع دے، جو بڑھا دیا، بتا دیا، قرآن سمجھایا، ان 10 سالوں میں کوئی تصور ہم نے چھوڑا نہیں۔ اب ریپیٹیشن ہے، وہ میں کر نہیں سکتا۔ میں نے آپ سے یہاں پر بیٹھا ہوں، استاد مرحوم کی شاید 2 یا 3 کیسٹیں پوری عمر میں خریدی ہوں، شاید ہے کہ میں نے ان کا کوئی خطبہ دوبارہ ریپیٹیشن میں سنا ہو، سوا ایک آدھ کلپ کے، اس وجہ سے کہ کسی نے بھیجا کہ اس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو استاد کو دوبارہ نہیں سنا، جو سنا ایک دفعہ ان سے سنا اور وہ اپنے کان میں ڈال لیا، بس۔ مجھے استاد جی کو دوبارہ سننے کی ضرورت، زحمت نہیں دی میں نے انہیں کبھی بھی۔ میری زندگی میں کوئی دن شاید ایسا نہ ہو، میں نے اگر 22 سال ان کی خدمت کی ہے تو میرا خیال ہے 100 سوال بھی 22 سالوں میں نے نہیں کیے، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں دڑا دڑ۔ کیونکہ میں خود پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد صرف ایک گرہ کشائی کے لیے جاتا تھا، وہ اس طرح کر کے ہلکی سی وہ گرہ یوں کر کے کھول دیتے تھے، بس۔ مطلب میرے استاد جی سے میں نے کہا پورا علم العداد اور ستاروں کا سارا علم میں نے پڑھ لیا، علم نجوم اور علم العداد اور رنگوں کے علم اور یہ پتھروں کے علم میں نے پڑھ لیے۔ تو میں نے استاد جی کا ذائچہ نکالا، محمد اسحاق، ڈیٹ آف برتھ، اس کے بعد ان کا ذائچہ بنایا، انہیں کیا کیا زندگی میں نقصان ہے، کیا کیا فائدے ہیں، لکی نمبر ان کا کون سا ہے، کون سا رنگ پہنے تو یہ اچھا ہے، یہ میں نے ان کا پورا ذائچہ بنایا، میں جا کے ان کو دکھایا۔ اگلے دن پھر جا کے اور اضافہ کر کے بتایا کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بس مجھے اتنی سی بات کہی، جب میں نے ساری باتیں خوش دلی سے بیان کی، چائے شائے پی، باتیں خوشگوار ماحول میں، انہوں نے مجھے صرف اتنی بات کی، کاشف بیٹا یہ جتنے علوم ہیں نا، یہ انسان کو مقید کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، یہ پابند کرتے ہیں کہ انسان مجبور شو ہوتا ہے ان کے ذریعے سے کہ میں اپنے ستارے کے تحت پیدا ہوا ہوں، میں نے ایسا ہی کرنا ہے اور ایسا ہی رہنا ہے۔ اللہ نے آدمی کو آزاد پیدا کیا ہے، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ میں نے وہ سارے علم اٹھائے اور اس کو بند کر کے اس طرح کاغذ کی مٹھی میں میں نے بند کر کے پھینک دیے، اور پوری زندگی میں نے دوبارہ وہ علم نہیں پڑھے۔ میری گرہ کشائی ہو گئی، دماغ کی گرہ کھول دی، میرے قلب میں جو گرہ لگ گئی تھی شرک کی، وہ میرے استاد جی نے کھول دی، میری بات ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، اس قدر بڑا مطالعہ کیا تھا، اور میں بات کی تہ کو پہنچ گیا۔ میں نے کہا استمداد اور غیر اللہ کو پکارنا ندا، اس پہ میں نے بحث کی، انہوں نے لمبی چوڑی بحثیں، میرے معاملات مناظرے سن کے بریلویوں دیوبندیوں کے، بس ایک دن بیٹھے ہوئے یہ بات کہی، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، کسی کو پکار لو، کسی کو کچھ کر لو، بابے کو پکار لو، غیر بابا کو پکار لو، درخت کو پکارو، آسمانوں میں زمینوں میں، ایک بات یاد رکھ لو، بالآخر سب طرف سے بھی جہاں کہیں سے بھی انسان سوچتا ہے اپنی بری خیالوں کی وجہ سے، فائل بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے جائے گی، وہی آرڈر جاری کریں گے کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب مناظروں کی آگ لگا دی،
چھوڑ دی. علم کی روح اور اس کا مغز میرے استاد مجھے دیتے تھے تو میں نے ان سے لے لیا. اس لیے میری کبھی ان سے بحث ہوئی ہی نہیں. پوری زندگی بحث نہیں ہوئی استاد جی سے. ہلکا سا مکالمہ ہوا یا میں نے سیکھا تو پاس بیٹھنے والوں نے اتنے سوالات کیے کہ میں چپ کر کے سنتا رہا اور مجھے اسی سے سارا فیض مل گیا. سیاست میں میرا نظریہ کچھ اور تھا. میرے استاد جی نے صرف ایک بات کی مجھے، صرف ایک دن بیٹھ کر، لمبی بحث نہیں کی. میں نے اس بحث کی وجہ سے، اس ایک بات سے اپنی ساری سیاسی جو خاندانی نظریاتی سیاست تھی، جو جس طرح کی بھی تھی، وہ میں نے چھوڑ چھاڑ کے استاد جی کو اختیار کر لیا. بس میں نے جب ایک آدمی کو مرشد ہی مان لیا، میری اس سے بحث بنتی ہی نہیں. میرا تو اس کے پیچھے تقلید کرنا بنتا ہے. کہاں سے اتنا دماغ لے کر آؤں گا اتنا کچھ پڑھنے کے لیے؟ ایک لطیفہ کے طور پر کہ یہ جو ستاروں کا علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مشتری اثر ڈالتا ہے کسی کے اوپر تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. تو وہ ایک دوست تھے، وہ اس طرح بڑے ماہر تھے، وہ اخیر علم نجوم پہ ان کی مہارت تھی. میں نے ان سے کہا یہ جو مشتری ہے کتنے سال دور ہے؟ کہا یہ تقریباً 6 کروڑ سال یا 68 کروڑ سال جو ہے یہ زمین سے دور ہے. تو میں نے کہا یہ شریف پورہ کی جمیلہ اور حمید کے اوپر اثر ڈال رہا ہے اتنی دور سے بیٹھ کر کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دینی. میں سبحان اللہ، میں نے کہا تمہارے میں قربان نہ جاؤں. 68 کروڑ سال وہ زمین سے دور ہے اور شریف پورہ کے جمیل اور زاہدہ کی شادی پہ اثر ڈال رہا ہے. مسعود کے رزق پہ وہ ادھر بیٹھا یہ کام کر رہا ہے. یہ میرے استاد جی کی. تو علمی یہاں مسائل نہیں ہیں، یہاں آپ کے نفسانی، یہاں آپ کے شیطانی، نفسیاتی اور ذہنی مسائل ہیں. ان کو حل فرمائیے، علاج کروائیے، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیے، اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائیے. ہمارے ملک میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا رواج ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل جادو ہے، اور ہے بھی جادو، کیونکہ ہر آپ کے دوسرے تیسرے محلے میں جادوگر، نجومی اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ایک دوسرے پہ جادو کرواتے ہیں. یہ جادوگروں کی وجہ سے، کہانت کی وجہ سے، یہ عیسائی جادوگروں کی وجہ سے آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کائنات میں گندے جنات کے ذریعے سے آپ کے یہاں برباد کر رہے ہیں. اور ادھر آپ کی یہ صورتحال ہے کہ ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر لا کر وظائف دیتے ہیں اور آپ وہ پڑھتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے مسائل یہ بھی پیدا ہوتے ہیں. جس چیز نے آپ کو ان چیزوں سے بچانا تھا وہ آپ کی روٹین میں نہیں ہے. اگر وہ روٹین میں ہے تو وہ مؤثر نہیں ہے. مؤثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ خود گناہ کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اور ادھر سے آپ 400 بار سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، 1000 بار درود شریف پڑھ رہے ہیں، 3000 بار استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، 2000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں. دن رات آپ آخری 2 کل پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ غیر مؤثر ہیں. یہ ہیں آپ کے مسائل. جس دین میں 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی آپ خدا سے بے خبری میں نہیں گزار سکتے. اللہ کے نبی نے ہر لمحے میں دعا مانگی. اس میں سارا دن اگر غفلت میں گزر جاتا ہے اور اس کے بعد من مانی زندگی آپ بسر کر رہے ہیں تو آپ کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. آپ کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہزاروں پروسیجر سے گزر کر پھر آپ کو علمی مسائل کی طرف آنا پڑے گا. علمی مسائل میں بھی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کتابیں اکثر لکھی گئی ہیں یہ خواہشات نفسانی کی بنا پر لکھی گئی ہیں، تعصبات کی بنا پر لکھی گئی ہیں.
اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ناپاک اور تعصب زدہ آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو وہ معاشرے کو امن تو نہیں دے گا، معاشرے کو اصلاح تو نہیں دے گا، خیر تو نہیں دے گا، وہ معاشرے کو باطل دے گا اور شر دے گا اور فساد دے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ پاک ہو کر میرے پاس آئیے، پھر انشاءاللہ آپ مجھ سے کوئی سوال بھی کریں گے تو میں ایسا برا آدمی نہیں ہوں۔ ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ 5 دن یہاں پہ رہ کر گیا ہے اور اس کے پاس سید مودودی کی تنقیحات تھی اور اس نے اپنا خوب اچھا مطالعہ کر رکھا تھا، اور اس نے مجھے لکھ کر بتایا کہ استاد جی میرا تنقیحات میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 عبارتوں پر میرا اشکال ہے، آپ اس اشکال کو رفع فرمائیے۔ تو میں نے باقاعدہ یہاں بیٹھ کر اس کو ڈایاگرام بنا کے تسلی کے ساتھ سمجھایا اور اسے وقت دیا اپنی بات سمجھنے کے لیے کہ آپ مزید اس پر غور کرو، پھر سوال اگر پیدا ہوا میں یہیں پر ہوں، روزانہ میری آپ کی ملاقات ہوگی۔ اس نے خوب محنت کی اور وہ جاتے وقت انتہائی خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی تہذیب کو آپ نے اتنی آسانی سے مجھے سمجھا دی، کیونکہ وہ محنت کرنے والا طالب علم تھا۔ یہ جو محنت نہیں کرتا اس کو صرف یہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کا کام ہے تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا ہمارے پیچھے۔ ہم کب اسے گناہ کا حکم دیتے ہیں، مسئلہ ہی سمجھاتے ہیں۔ ریسرچ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے ہمیں سوال ایسے نہ بھیجیں۔ آج ایک بہن نے مجھے سوال صبح بھیجا وائس ریکارڈنگ کر کے، اور وہ معاشرے کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ بہن نے یہ بتایا ہے کہ اس کی عمر جب اس وقت 40 سے زیادہ ہے۔ اب وہ سنیے کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب میں 18 سے 28 سال کی جوان لڑکی تھی تو میں اپنے باپ سے اتنا لڑتی تھی، اس قدر لڑتی تھی کہ گستاخی اور بد کلامی اور بد زبانی کی اخیر ہو گئی، لیکن میرا باپ مجھے اپنی بیٹی جان کر مجھ سے محبت کرتا اور کچھ دیر کے بعد خود ہی لیٹ ڈاؤن ہو کر مجھے بلا لیتا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا اور مجھے منا لیتا۔ 28 سال کے بعد جب میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی تو اس دوران میں 2 دفعہ بیمار ہوئی، اور مجھے 2 دفعہ یہ خیال آیا کہ میں نے والد صاحب کے ساتھ بڑی بد زبانی کی، مجھے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو 2 دفعہ باوجود ارادے کے میں نے ان سے معافی مانگنا چاہی، لیکن معافی مانگی نہ جا سکی۔ اب یہ ہوا کہ میری والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں معافی نہیں مانگ سکی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جب 45 کے قریب پہنچ چکی ہوں، میرا جوان لڑکا میرے سامنے اٹھ کر مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ ظلمن کی تھی۔ اب میں دن رات روتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، مغفرتیں کرتی ہوں، صدقے کرتی ہوں، خیراتیں کرتی ہوں، ابو جی کے لیے مغفرت کی دعائیں پڑھتی ہوں، ان کو پڑھ پڑھ کر بخشتی ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں۔ ماں میری زندہ ہے، میں ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، پر میرے دل سے نہیں جاتا کہ میں نے جو باپ کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ آج میرے بیٹے کی شکل میں میرے سامنے آ گئی۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے والدین بھی والدین نہ رہے، اس معاشرے کے بچے بھی بچے نہ رہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے ترقی کر لی، آپ کہتے ہیں آپ چاند پر چلے گئے، آپ کہتے ہیں 5G آ گیا، آپ کہتے ہیں پرو میکس آ گیا، آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں نے ٹاورز بنا لیے، انہوں نے بلڈنگز بنا لی، انہوں نے اڑنے والی گاڑیاں بنا لی، انہوں نے نیوم سٹی بنا لیا۔ جس قدر آپ مادی لحاظ سے فضاؤں کی طرف ترقی کر رہے ہیں اسی قدر اخلاقی لحاظ سے پستیوں کی جانب کا سفر ہے۔ رشتے ختم ہو رہے ہیں اور غرض پر مبنی رشتے ہیں اور مطلب پر مبنی رشتے ہیں۔ سوسائٹی کا المیہ کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی آپ کو اپنے نہیں لگتے، آپ کی بیوی بھی آپ کو اپنی نہیں لگتی، ماں باپ بھی اپنے نہیں لگتے۔ کیا کریں گے آپ؟ آپ کے لیڈر تک بدتمیز ہیں، وہ آپ کو بدتمیزی کی ایک نسل بو گئے ہیں، اور یہ پاکستان جب تک وہ نسل 70 سال تک مرے گی نہیں،
یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ملک بھی نہ بچا، آپ کے اخلاق بھی نہ بچے۔ 100 پیاز کھایا اور 100 جوتا بھی کھایا۔ کس طرف چلے گی پوری نسل؟ یہ میڈیا نے، یہ مولویوں نے آپ کے سب کے مل ملا کے آپ کا کیا اخلاق کا دائرہ بنا دیا۔ بہن، اب 2 راستے رہ گئے ہیں، ایک مغفرت، ایک اپنی طرف سے صدقے، اور تیسرا اپنے والد کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ یہ بھی میں نصیحت جو اس کو کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ اچھا سلوک کرنے کے ضمن میں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، ہر طرف سے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کیسی میں نصیحت آپ کو کروں کہ جب وہ میں نصیحت آپ کو کروں گا تو آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ایک خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا، کیونکہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا علیہ السلام نے کہ بعض الاقارب کل اقارب، الف سے اقارب لکھتے ہیں نا، قریبی، اور عربی میں عین سے جو اقارب لکھتے ہیں وہ ہے بچھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعض اقارب بچھوؤں کی مانند ہوتے ہیں رشتہ دار، لیکن میں اب اس میں اضافہ کروں گا کہ کثیر الاقارب کل اقارب، زیادہ رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے بچھو ہیں۔ کیا اس بہن کو کہوں؟ برکیف اپنے دماغ سے کام لیتی ہوئی، عقل سے کام لیتی ہوئی، ان کے شر سے بچتی ہوئی میری بہن، آپ اپنے والد کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھپھیاں، چچا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اور اس طرح سے کریں کہ آپ کا بھی کوئی کل نقصان نہ ہو جائے۔ اپنی امی سے زیادہ دعائیں کرائیں۔ آپ کی امی ابھی موجود ہیں، شکر ہے کہ ایک زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں میں سے بوڑھے ہو جائیں، دونوں کو پاؤ یا ان میں سے ایک کو پاؤ، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ جوانی کی عمر میں زور اور شور بہت ہوتا ہے، اس وقت آدمی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ زور اور شور ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر اس کو والدین یاد آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو میرے جیسے لوگ والدین کے بھی خلاف ہیں۔ یہ وہ اچھے والد تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگر برے والدین بھی اس طرف بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات میں تو مخلوق میں سے کسی کی بھی نہیں ماننی گناہ کرنے کی، وہ والدین کیا کسی کی بھی نہیں مان سکتے آپ۔ حسن سلوک ان کے ساتھ جاری رکھیں، بس ان سے اغماض برتیں، کیا اگنور کر دیں، ان کو معذور سمجھ لیں۔ لیکن اس میں پہلو جو نکاح والا ہے اس میں بھی ہم پریشان ہیں۔ اب دیکھتے نہیں، ساحل ادیم بھی، میں بھی، محمد علی مرزا بھی، یہ ہم سب لوگ نوجوانوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں، لیکن والدین نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ادھر نوجوان جو ہیں وہ بھی ہڈ حرام ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جلدی شادیاں کرو، کمائیں ہم چاہے کچھ نہ، باپ کے خرچے پر پلنا چاہتے ہیں وہ۔ آپ اپنی محنت کریں، اپنا پیسہ کمائیں، اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں کہ کل کو آپ اپنی شادی خود کر سکیں۔ کدھر کو جائیں گے؟ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم، سارا بدن تو زخمی ہے، کہاں کہاں مرہم رکھیں گے ہم۔ ایک جگہ کو کور کرتے ہیں تو دوسری جگہ ننگی ہوتی ہے، اور اس کو کور کرتے ہیں تو یہ جگہ ننگی ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے پاس تقوی کا لباس ہی نہیں ہے، جو لباس تقوی کا چاہیے تھا پہننا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں سے پیش کر دیں؟ ہم بھی خود متقی نہیں ہیں۔ آپ کے رہنماؤں، راہبر، دینیوں، سیاسی، آپ کے دوست، ہر طرف شر اور گناہ کا ماحول ہے، کہاں لے جائیں ہم آپ کو؟ کس ڈبے میں بند کر دیں؟ ہوائیں اس قدر تیز اور زور و شور سے اور سیلاب گھروں میں گھس گئے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں بدکاری کے، کہاں لے جائیں آپ کو؟ ہمارا بس نہیں اب چل رہا، ہم تھک چکے ہیں۔ اب ہم کنارہ کشک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ جو میں نے بتایا کہ اہل اسلام جہاں کے بھی 5-7-4 لوگ ہیں، وہ شہر سے باہر سستی جگہ لے کے 5-6 لوگ اپنا ایک گھر بنا لیں، بڑا سا 2-4 کنال کا ہاتھا لے لیں، اس میں رہنا شروع کر دیں، شاید بچ جائیں آپ لوگ۔ یہ صرف میرے دارالسلام پہ نہ سوچیں، اپنا جا کے سوچیں۔
گناہ کی سوسائٹی میں دن رات گناہ کو سوچنا ہے آپ نے. آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی دینی بنا لیں, خواہشات کا ایک جھٹکا آپ کی 20 سال کی محنت ضائع کر دے گا. میرے شاگرد پوچھتے ہیں کہ استاد جی آپ سے ہمارا شدید سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو آپ برا تو نہیں مانتے؟ بہت زیادہ برا مانتا ہوں, بہت زیادہ برا مانتا ہوں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ استاد اور شاگرد کا کسی جگہ بھی اختلاف ہونا چاہیے. سیاسی اختلاف کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دو الگ الگ دھاروں سے پھوٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے, دو الگ نظریات سے پھوٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے. تو بالکل بہت زیادہ برا مانتا ہوں, اور بالکل اس کو اپنا شاگردی کہتا جو میرے ساتھ مختلف ہوتا ہے میں اس کو نہیں اچھا سمجھتا. میں کہتا ہوں کہ آپ سیکھتے ہیں تو دوسروں کی صف میں رہیں, شاگرد نہ کہلوائیں میرے. مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ میں تو اپنے استاد کے لیے تو سارا کچھ میں نے ختم کر دیا. ہم سے زیادہ ذہن کے لوگ ہیں, آج کے دن بھی ان کو گزرے ہوئے, آج کتنی تاریخ ہے؟ 23 ہے. 5 دن کے بعد 28 سال, ان کو 28 اگست آ جائے گی, اور 10 سال ہو جائیں گے ان کو, غالباً 11واں سال لگ جائے گا. 2013 28 اگست بروز بدھ بوقت 2:30 بجے. یاد ہے سب وہ ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو پرسوں بھی میں ان کی یاد میں رو پڑا. میں نے کہا استاد کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے, کس قدر وہ اچھے تھے کہ آج بھی بیٹھا میں کتاب, کوئی نئی کتاب جو ابھی چھپی ہے اس سن میں, اس کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں, اور اس میں بھی میرا استاد میری دی ہوئی نظریات کے ساتھ مجھے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. وہ چیز جو استاد کے مرنے کے بعد چھپی ہے, لیکن استاد جاتے وقت فارمولہ دے گیا کہ یہ فارمولہ ہے اصلاح کا اور یہ ہے فساد کا, یہ ہے خیر کا اور یہ ہے شر کا, یہ ہے حق کا اور یہ ہے باطل کا. جو سوال بھی آئے اس فارمولے کے ذریعے سے حل کر لینا. تو فارمولہ اس طرح نہیں آتا کہ کبھی آپ آئے کبھی نہ آئے, مزاج استاد کے خلاف آپ چل پڑے, یہ فارمولے لینے والی بات ہے. ہمارے یہاں مدینہ یونیورسٹی میں اس وقت ایم فل, پھر میں نے بعد میں ادھر سے رفا سے کیا, میرا پورا نہیں ہوا. اس زمانے میں میں نے یہاں پر 2004-05 کی بات ہے, میں نے وہاں پر مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا فیصل آباد میں ایم فل کرنے کے لیے. تو وہاں اساتذہ پڑھاتے تھے, میرے کچھ اختلاف ہوئے, پھر میں نے چھوڑ چھاڑ دیا. تو وہاں مجھے کسی نے پوچھا, انہوں نے سوال پوچھا کہ اچھا استاد کون ہوتا ہے. تو ہماری کلاس میں تقریباً 100-125 کے قریب لڑکے لڑکیاں تھے, اور وہ پی ایچ ڈی کے لیے آئے ہوئے تھے. آخر دماغ تھے, مدارس کے پڑھے ہوئے, درس نظامی, کچھ اس میں سے پیر بھی تھے زیادہ عمر کے, کچھ ڈاکٹرز بھی تھے, وہ پی ایچ ڈیاں کرنے اسلامیات میں آئے تھے. تو وہ سارے پوچھ رہے تھے, تو آخر میں میری باری بھی آئی. تو پھر میرے استاد نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا, مولانا زندہ تھے. میں نے کہا اچھا استاد وہ ہے جو اپنے طالب علم کو اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنا ذوق بھی دے دے, اس کے سینے میں اتار دے اپنا ذوق. سمجھتے ہیں ذوق کو؟ ایک ہے علم کہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ سبزی ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یہ یوں پکتی, یہ یوں پکتی. لیکن استاد کہے کہ اتنی مرچ, اتنے مسالے اور اتنی چیز کے ساتھ جو بریانی پکے گی وہ مجھے بڑی پسند ہے, اور وہ اپنے طالب علم کو یوں اس کے اندر اتار دے کہ طالب علم کو بھی وہی ذائقہ پسند آنا شروع ہو جائے. تو میں نے یہ بات اپنے استاد کو مد نظر رکھ کر کہی تھی کہ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ, اپنا ذوق بھی اپنے شاگرد کے اندر تفویض کر دے, اس کو دے دے, فیض دے دے اس کا. حدیث ایک ذوق ہے. مولانا مرحوم فرماتے تھے کاشف میں کمپریہنسو مائنڈ پرسن ہوں, جامع, مجھے کوئی علم بھی پڑھاؤ گے تو ہر علم کے اندر سے میں تمہیں اسلام دکھا دوں گا. تو میرے جی میں آیا, دعا کی میں نے کہ یا اللہ مجھے اپنے استاد کی اس جامع علم کو لینے کی توفیق عطا فرما, مجھے بھی ویسا ہی ذہن دے دے کہ میں ہر علم کو سمجھ سکوں, تبھی تو پورا فیض ہوگا. تو اللہ کا فضل ہے, آپ ہم سے کسی بھی مسئلے میں بات کریں, ہمیں اس کی ہاؤ ناؤ تو ضرور ہوگی.
ہم اس میں علامہ اقبال تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہوں گے، آپ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے، اس لیے سیاسی اختلاف میں برا تو مانوں گا۔ علمیت اور درس نظامی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ علم کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، عبارت کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی فکرے کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی جملے کو سمجھنے کے لیے درس نظامی پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامی علم نہیں ہے، علم کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ جملہ پڑھو گے تو اس کے کتنے معنی بن سکتے ہیں۔ اس میں عربی کے جملے، قرآن مجید کے جملے، احادیث کے جملے، یہ سارے جملے آتے ہیں اس کے اندر۔ تو علمیت کا تعلق درس نظامی کی سند کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کی فکر صالح ہے اور وہ کسی جملے کا اچھا مفہوم بھی سمجھ لیتا ہے اور اس کا برا مفہوم بھی سمجھ لیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ عالم ہی ہے۔ تو ہم نے جوڑ دیا جب یہ درس نظامی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ میں سے ہر ایک اب عالم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا خوف آپ کے دل میں اتر چکا ہے اور اس کے مطابق آپ زندگی بسر کریں تو آپ عالم باعمل ہیں۔ خشیت الہی، ہر وقت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں اگر آپ اللہ سے، تو آپ واقعی عالم ہو چکے ہیں۔ آپ تنہائی میں، محفل میں، خلوت میں، جلوت میں، کسی جگہ پر بھی، خوشی اور غمی میں، اگر آپ خوف خدا کے ماتحت ہیں اور اللہ کے خوف سے آپ دبے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈر سے آنسو نکل جاتے ہیں آپ کے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، تو آپ کو علم مبارک ہو، مجھ سے مبارکباد وصول کر لیں۔ عربی عبارات پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، گرامر پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، آپ موٹی موٹی فقہ کی اصطلاحیں اور کتابیں لکھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ آپ عوام کے لیے یہ بات پکی ہے کہ آپ خشیت الہی کے تحت دب چکے ہیں، اتنا بوجھ ہے کہ آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اور آپ باعمل ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات مگن ہیں، اور بوقت تہجد آپ کا بستر سے جسم الگ ہو جاتا ہے، آپ نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی گزری زندگی پر شدید پشیمان ہیں، اور ہر آنے والے لمحے کو گن گن کے آپ خرچ کر رہے ہیں، گن گن کے، کہ ایک بھی لمحہ ان میں سے یاد الہی کے بغیر نہ کہیں گزر جائے، تو آپ عالم ہو چکے ہیں، آپ عالم ہو چکے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اگر آپ علم کی بہت ساری قیمتی باتیں آپ مجھ سے لے چکے ہیں اور اوروں سے بھی لے چکے ہیں، لیکن آپ کے عمل میں رتی برابر فرق نہیں آتا، اور آپ گناہ کی لذتوں میں گم ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو اپنے سینے سے نیکیاں سمجھ کر لگائے بیٹھے ہیں، تو یہ علم آپ پر وبال جان ہوگا قیامت کے دن، اور اسی کی آگ اور لگام ڈال کر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ اپنی اصلاح کی طرف تشریف لائیے، یہ علم ہے۔ عوام کو درس نظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے دروس سے خشیت الہی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی خشیت الہی سے رو رہا ہے اور آپ کو دن میں بیٹھے بیٹھے تنہائی میں آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن اس قریب ہونے کا مطلب آپ نے یہ نہیں لینا کہ یہ حالت ابھی کی ہے، اب ابھی قریب ہیں 2:30 بجے 2 بجے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ 3:30 بجے آپ دور ہو چکے ہوں اپنے کسی بری فعل کی وجہ سے یا کسی بری سوچ کی وجہ سے۔ یہ ہر لمحہ ہمارا جو ہے یہ اللہ سے خوف میں گزرنا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ گئی علم اور علمیت کی
یہ جو آپ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اپنے وہموں کا اور اپنے مالی خولیے کا آپ علاج کروائیں اور اپنے چسکوں کو چھوڑ دیں بس۔ اس میں سب سے بدترین چسکا، گناہوں سے بھی بدترین چسکا ایک ہے، وہ ہے سیاسی چسکا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ قطعاً نماز روزے پہ اپنا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے میرے ساتھ اور پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ میری عین لڑک پن کے دوست ہیں، دور کے دوست ہیں۔ میں جب بھی پاتا ہوں وہ سیاسی مبصر بنے ہوتے ہیں میرے ساتھ، یہاں تک کہ میں نے ان سے اس بات پہ قطع تعلقی کر لی کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق ہی نہیں تو یہ سیاسی تبصرے، امت کی اصلاح اور خلافت، یہ مسائل پر آپ دن رات پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور میرا مغز آپ نے نصف کھا لیا ہے اپنی دوستی کے چکر میں، اور میرا قیمتی وقت برباد آپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ سے تعلق توڑ لوں۔ یعنی وہ میرے لڑک پن کا یار ہے میرا، کیونکہ میں نے اسے بتایا کہ ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ہمارے بال سفید آ گئے، یہ موت کا پیغام ہے۔ سفید بال آپ رنگ کر لو اس کو جتنا مرضی کرنا ہے، یہ موت کا پیغام ہے۔ وقت قریب آ چکا ہے، سامان جلدی کرو، سیلاب آ رہا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ گھر کے اندر سے اوٹ پٹانگ چیزیں، اگر یہاں ابھی سیلاب آ جائے تو آپ کیا، سارے مجمع سے میرا یہ سوال ہے، باواز بلند کوئی آدمی مجھے بتایا کہ اچانک سیلاب آ جائے گھر میں تو آپ کیا اٹھائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں ضروری چیز میں کیا چیز ہے جو آپ اٹھائیں گے؟ ٹی وی ہے آپ کے قیمتی، آپ کے لیپ ٹاپز ہیں، موبائلز ہیں، ہر چیز ہے آپ کی، آپ کیا اٹھائیں گے؟ کوئی باواز بلند مجھے اب کچھ تو بتائیں، مل کے جواب دے دیں۔ تو آپ کے گھروں میں سیلاب آ گیا تو آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آپ تو بچا رہے ہیں اپنے صوفے کو، اپنی فریج کو۔ آپ کو ہال پڑھیں، 2 لاکھ کی فریج، 10 لاکھ کا میرا ٹیبل، 20 لاکھ کا میرا فرنیچر، 40 لاکھ کا میرا یہ والا لگی ہوئی الماری، میری گاڑی۔ سیلاب آ رہا ہے، پہنچ چکا ہے سلیمی چوک، تو قیمتی چیز میں سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ کوئی آدمی مجھے بتانا پسند کرے گا جو آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے کچھ کام آ جائے؟ دنیا کی چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کون سی جو آنے والے وقت میں آپ کے کام آ جائے گی؟ دنیا کی چیزوں میں اپنی آپ کی جان کے علاوہ کون سی چیز ہے جو آپ کے کام آ جائے گی؟ نہیں، دنیا کی چیزوں کی بات ہے۔ دیکھیں یہ ہے سوال استاد گرم پوچھتا ہے کہ سوال سے آپ کا پتہ چلے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ غلط جواب دو گے تو مجھ سے صحیح سنو گے، صحیح سنو گے تو تمہاری عاقبت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ استاد کی مجلس میں غلط سوال کا غلط جواب دینے والا فلاح پا جاتا ہے۔ یہ واحد مجلس استاد جی کی ہوتی ہے جو ایک غلط جواب دے کے 300 طالب علموں کا بھلا کر دیتا ہے، وہ آدمی اصال ثواب لیتا ہے۔ جواب نہ دینے والا اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور بربادی کرتا ہے، اور بعد میں پچھتاتا ہے کہ مجھے سوال کا جواب پوچھ لینا چاہیے تھا، جیسے میرا ایک سوال اٹکا ہوا ہے اور ابھی خوابوں میں آ کے مولانا مجھے اس کا جواب بتاتے ہیں۔ آدمی کے پاس سب سے قیمتی چیز جو کل اس کے کام آ جائے گی دنیاوی طور پر اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ سونا اٹھا لے گھر سے یا کوئی کرنسی اپنی اٹھا لے، وہ کل آنے والے وقت میں اس کے کام آ جائے گی۔ کرنسی سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، دنیا کی چیزوں میں یہ اتنی سی چیز ہے کہ آپ کو یہاں سے آپ کے پیسے بچ جائیں، آپ کل کو کچھ کھانے پینے کی چیز حاصل کر لیں، آپ کو قیمتی سونا دے کے کوئی دہات دے کے کسی سے کچھ لے لیں۔ آپ کے پاس اتنا قیمتی نامہ مال ہے،
ذکر اذکار، قرآن مجید، یہ ساری آپ کی قیمتی سونے کی چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ 45 سال کی عمر کے بعد آپ نے پھر کب جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں لے کے؟ اکٹھا کر لو۔ آپ اکٹھا کر رہے ہو اپنے صوفے، آپ اکٹھا کر رہے ہو یہ کلین کارپٹ، یہ میرا 20 لاکھ کا کلین تھا، یہ میرا 10 لاکھ کا گھر تھا، یہ تو گیا۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ آخری وقت میں آدمی کہتا ہے اس کو دے دو صدقہ، اس کو دے دو۔ حضور نے فرمایا اب تو ہو جائے گا لوگوں کا مال، تم دو یا نہ دو، میں مرنے کے وقت توبہ کروں گا۔ شیطان کا سب سے بڑا فریب میں مرنے کے وقت توبہ کروں گا۔ اس لیے عزیزو اس بڑھاپے میں ان سیاسی گفتگوؤں میں پڑھ کے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جو حالات ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے۔ ابھی آپ کچھ کنارہ کشی کرو تاکہ آپ کے ذہن کو سکون ملے۔ سوشل میڈیا سے کٹو، اور اب نہیں کٹو گے تو فائر وال تو آ چکا، وہ تو تمہیں کاٹ ہی دے گا۔ آپ کے عقیدت مندوں میں بہت طرح کے لوگ ہیں، تو آپ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ عالم اور یکسو، بس مجھے سب سے زیادہ پیار عالم سے ہے اور یکسو سے ہے۔ بکھری ہوئی فکر کا آدمی سے تو مجھے جس قدر نفرت ہے، بکھری چیزیں مجھے آج تک پسند نہیں آئیں۔ میں تو اپنے کمرے کی چیزیں بھی ترتیب سے لگاتا ہوں، اور بعض اوقات نہیں لگتی تو میں الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے اٹھ کے لگ نہیں رہی۔ کپڑے جوتے بھی ترتیب سے لگاتا ہوں، ہر شے کو اس طرح سے ترتیب سے لگی ہوئی ہو کہ اس میں حسن ہو۔ جو آدمی ہی بکھرا ہوا ہے اپنے خیالات میں، اس آدمی سے میں نے کیا بات کرنی؟ جو ایک چھوڑتا ہے دوسری شروع کر لیتا ہے، تیسری پکڑ لیتا ہے، اس بیوقوف آدمی کے ساتھ تعلق بنا کے اندھے کے آگے روئے، اپنے نین کھوئے۔ یہ ایک دوست نے لمبا چوڑا مجھے قرآن مجید پہ سوال بھیجا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 حرف ہیں جن پر قرآن مجید اترا۔ مولانا اسحاق، میں، سب بڑے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید آپ کے پاس ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسی کے ساتھ جنت چلے جاؤ۔ اب اس نے اس میں لمبی چوڑی مجھے کہا کہ اتنی اس کی قراتیں ہیں، غامدی بھی انکار کرتا ہے، تم بھی انکار کرتے ہو، مولانا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور راویوں پر آپ بحث کرتے ہو، ٹھیک ہے، فلاں علاقے میں یہ تھا، 468 میں یہ تھا۔ اب یہ جب تم مجھے اتنا کچھ لکھ رہے ہو کہ 538 میں یہ تھا اور 468 میں الوحیدی مرا ہے، ابو عمر کی قرات یہ تھی، مغرب میں یہ پڑھی جاتی ہے، نافع یہ کہتے ہیں، قالون یہ کہتے ہیں، ورش یہ کہتے ہیں، یہ سب بحثیں میں نے پڑھ رکھی ہیں، تم میرے علم میں کیا اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو کسی علم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ یہ قرآن مجید بھی یہی پڑھا جا رہا ہے اور ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن اس غرض سے آیا تھا کہ ہم سب لوگ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں، اور تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے اور تم خود شبے میں ہو کہ یہ جو تم قرات کو تم کیوں نہیں مانتے، تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر اس نے یہ بھی مجھے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ شاذ روایت ہے سعد بن ابی وقاص والی، کون بے وقوف سعد بن ابی وقاص والی روایت کو لیتا ہے؟ میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن مجید کا فہم اپنا ہی ہے۔ جب آدمی اس کے اندرونی نظم کو اور اس کے آگے پیچھے کو پڑھتا ہے، سیاق کے کلام کو دیکھتا ہے، کانٹیکسٹ کو دیکھتا ہے، اس کے ریفرنسز دیکھتا ہے، تب وہ پھر خود بخود قرآن کا ہم ذوق ہو کر اس کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تفسیر کر لیتا ہے۔ تو آپ اس کی ظاہریت پر جانے کی بجائے قرآن کے اندر تدبر کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو کلالہ والی روایت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے بھی ابوالکلام آزاد کی تحقیق کو اختیار کیا ذوالقرنین کے بارے میں، اور سورۃ بقرہ کی گائے والی تفسیر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہاں آپ اصول کیوں توڑتے ہیں؟ سنیے، یہ ایک تحقیق ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ہم نے ایک بندہ ذوالقرنین جو تھا اس کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ وہ زمین کے اپنے حد تک آخری سرے تک پہنچا۔ صحیح طور پہ زمین پہ نہیں، وہاں پہ واجدہ کے لفظ ہیں، مجھے مولانا مرحوم نے اس وقت بتایا کہ اس نے وہاں سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا۔
وہاں سورج اس کے زمین کے اندر نہیں گھس رہا تھا، یہ تو ویسے ہی جہالت ہے. اس کو لگا یہ یہاں پہ غروب ہو رہا ہے، جیسے ہم سمندر پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں لگتا ہے سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے. ہاں تو قرآن مجید جو بات بتاتا ہے وہ یہی بتا رہا تھا. ذوالقرنین آج کے دور میں کسی نے تحقیق کر کے بتا دیا تو قرآن کو اسے کوئی غرض نہیں وہ شخص کون تھا. قرآن نے خبر دی کہ ہم نے ایسے بھی صاحب اقتدار لوگ بنائے ہیں، اور سورج ان صاحب اقتدار کا بھی ڈوب گیا جنہوں نے آدھی آدھی زمین فتح کی تھی. خدا نے ایسی طاقتیں بھی دی ہیں، اور تم لوگوں میں سے جو لوگ ایک ایک دو دو ملکوں کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اب یہ آدمی کوئی بتایا وہ ذوالقرنین تھا، اسکندر تھا، الیگزینڈر دی گریٹ تھا، کہ خسرو تھا، وہ آپ کو کس نے کہا اس میں گئے؟ یہی تو وہ بات تھی جو قرآن سمجھانا چاہتا تھا کہ صحابہ کہف جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو. وہ کتنے تھے؟ بس بتا دیا کہ کچھ لوگ دین کے کام کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے یوں دین کا کام کیا. اب آپ نے لمبی چوڑی تفسیریں شروع کر دیں، اس کے نتیجے میں وہ فلانے علاقے کے لوگ تھے، ایسے تھے ویسے تھے. کسی سے اگر یہ تفسیروں کی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام نہ آپس میں باتیں کرتے. قرآن کے مغز کو نہیں لیا، اس کی روح کو نہیں لیا، اوپر نیچے والی روایات کو لے لیا. اور یہ جو سورۃ بقرہ کی ہے کہ مولانا نے کہا کہ یہ جو کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا اس گائے کا جو ہے آپ ٹکڑا لے کے مقتول کو مارو. مولانا اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، اسی کا اپنا ہاتھ لے کے اس کو لگا دو، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یہ ہاتھ سینے پہ رکھو. گائے کا مسئلہ الگ اللہ نے بیان کیا کہ وہ گائے کی پوجا کے چونکہ عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا گائے تو ذبح کر کے دکھاؤ. وہ اب گائے ذبح نہ کریں اور طرح طرح. تو دو تفسیریں اگر مولانا نے اختیار کی تو اس میں آپ کو نقصان کیا ہوا ہے؟ گائے والا بھی اگر ٹکڑا لگا کے بندہ زندہ ہوتا ہے تب بھی بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ گائے ہی ذبح نہیں کرنا چاہتے. اگر گائے الگ سے ذبح کرنے کا حکم ہے تب بھی اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ گائے پرستی کے اندر وہ اس قدر چلے گئے تھے کہ وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. قرآن نے کہا وہ ذبح کر تو رہے تھے مگر ذبح کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے. میرے بھائی اس لیے کہا ہے کہ آپ لوگ ایسی کتابوں کا مطالعہ نہ فرمائیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ان غلام گردشوں میں گھوم جائیں؟ یہ بادشاہوں کی بنائی ہوئی غلام گردشیں ہیں. اس کو محل کے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں. باہر سے آنے والا آدمی محل کی غلام گردشوں میں گم ہو جائے گا. ہمارا کہیں بھی تم ہمیں لاؤ گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے جناب علی کی. قرآن مجید تو عمریں بس بیت جاتی ہیں. کسی اچھے استاد کے نیچے بیٹھو گے. میں نے آج تک ایک دن میں نے یہاں اسٹوڈنٹ آئے، سارے بیٹھے تھے، میں نے کہا قرآن نے کہا کہ یہ جو فرعون ہے اللہ نے اس کو کہا کہ ہم تم کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا لیں گے. اب یہ کہتے ہیں یہ جو فرعون لیٹا ہوا ہے مصر میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون زمین میں چلا گیا تھا. یہ پھر ایک انگریز ایک دن وہاں گیا دریائے نیل کے کنارے، تو وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. تو اس نے کہا یہی وہ فرعون ہے. مجھے آتی ہنسی. آپ کو کیسے پتا چلا یہ وہی فرعون ہے؟ کوئی بھی آدمی زمین پہ جا سکتا ہے اور اس کی لاش باہر آ سکتی ہے. آپ نے کہا یہ ممی ہے، یہ ایسے ہے، ایسے ہی بنا لیا اس کی لاش، کہتے وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی پکا پتہ نہیں ہے اس کی لاش. اب کہتے ہیں وہ قرآن مجید نے کہا تھا ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے. تو میں نے اسے کہا آپ اس کو حل کریں. تو لگے درس نظامی کے یہاں پہ میرے ساتھ زور لگانے، اور لگے 3 دن سب کو زور لگاتے. میں نے کہا قرآن پڑھو، اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بات. خوب زور لگایا، خوب زور لگایا. ان کو بڑا مان تھا کہ ہم بڑے استاد جی سے اب آگے گزر گئے ہیں، مجھ سے آگے گزر گئے. میں کہا بلا شبہ مجھ سے بہت ہی آگے گزر گئے ہیں. بعض اوقات آدمی نے جس دکان سے چیز لینی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے اتنی سپیڈ ہوتی ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. بھئی پھر یاد آتا ہے کہ دکان تو پیچھے رہ گئی جس سے میں نے چیز لینی تھی. اتنی سپیڈ نہ اختیار کریں کہ آپ آگے ہی گزر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. نہ کریں اتنی سپیڈ اختیار. پھر میں نے قرآن مجید نکالا، اس کے ایک لفظ کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بارے میں بتایا کہ اس پہ غور کرو، پھر بھی نہ بولیں، پھر بھی نہ بولیں. یہ شعیب صاحب بھی ان دنوں پاس ہی بیٹھے تھے، پتہ نہیں اب ان کو وہ بھول گئی ہو تفسیر.
تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہے، پھر کہتے ہاں یہ تو بالکل صحیح ہو گیا، نہ اس فرعون کا کوئی درمیان میں چکر، نہ اس کی لاش، نہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی تھا۔ مولانا صاحب نے ایک دن مجھے ذرا اچھی طرح نا، چلو کیا بتا دیتے، اچھا جھنجھوڑا طبیعت سیٹ کرنے کے لیے نا، اور بڑا سخت ڈانٹا مجھے، کہتے ہر وقت تم ادھر ادھر کی پس پڑھنے میں لگے رہتے ہو، ادھر ادھر کی تم ہزلیات پڑھتے ہو، قرآن کے ٹیکسٹ پر غور نہیں کرتے، اسی میں چھپی ہوئی ہے قرآن کی بات اور حدیث کی بات۔ اتنا جھنجھوڑا مجھے لگا کہ اور کوئی جوتا اٹھا کے نہ مار دیں، اتنا سخت برسے، اتنا برسے، 15-20 منٹ وہ مجھ پہ برستے رہے۔ میں نے کیا بولنا تھا؟ ہم تو استاد جی کو نہ مجھے آج تک سمجھ ہی آیا کہ ان کی مار میرے لیے زیادہ اچھی تھی، ڈانٹ زیادہ اچھی تھی، یا پیار زیادہ اچھا تھا؟ دونوں میں نفع ہی نفع تھا، میرے لیے نفع ہی نفع تھا۔ آج بھی وہ ڈانٹ بعض اوقات کسی موقع پہ یاد آ جاتی ہے، اور مجھے وہ بات نہیں نہ سمجھ آ رہی ہوتی تو میں مولانا کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کہ استاد جی نے کیا بتایا تھا اس بارے میں، تو ڈانٹ یاد آ جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آج تک یہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ ڈانٹ زیادہ نفع والی تھی ان کی، یا ان کا پیار مجھ سے نفع والا تھا۔ مجھے آج تک یہ نہیں دونوں باتوں میں سمجھ آئی، دونوں میں خیر ہی خیر تھی، بھلا ہی بھلا تھا میرا، ٹھیک ہے۔ اور میں ان کی ایک آدھ ڈانٹ سے یہ نہیں کہ ناراض ہو کے چلا گیا پھر دوبارہ نہیں آیا، انہوں نے مجھے حجرے سے نکال دیا نا غصے کی وجہ سے، میں پھر آدھے گھنٹے بعد چائے کوئی شامیاں چیزیں بنا کے پھر آ گیا، 2 گھنٹے بعد ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے بھی ذکر تک نہیں کیا کہ میں نے تمہیں نکال دیا، میں نے بھی نہیں کیا کہ آج آپ نے مجھے باہر بھی۔ استاد جی ہیں پتہ نہیں کتنے ڈپریشنز میں ہیں، ان کے مسائل ہیں، زندگی ہے، کسی سوچ میں ہیں، الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی بشر ہیں، تو ہمیں اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر بڑے باادب ہو کے رہنا چاہیے۔ استاد سب کچھ خیر ہی خیر ہوتا ہے، استاد شر نہیں ہوتا اگر استاد جی اچھے ہوں تو، ورنہ بعض استاد تو شیاطین ہوتے ہیں، سمجھ گئے، ان سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں قرآن کی ساری تفسیر محفوظ کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید عام عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے، لمبی چوڑی عقل، سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر والی عقل نہیں چاہیے۔ اللہ نے سب کے لیے یکساں نافع بنایا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی جہاں کوئی ضرورت تھی وہ بیان ہو گئی، اور باقی ساری جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ چھوڑ دی۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا تیسرا حصہ تو شرک پہ ہی ہے کہ شرک نہ کرو، صرف 200 آیات ہیں قرآن مجید کی جو احکامی ہیں، باقی جو آپ کو 6636 آیات ہیں، تو آپ کو یہ 66 آیات ہیں، وہ آپ کچھ نہیں قرآن مجید کہتا، پڑھتے ہی نہیں، آپ اپنے ذہن میں ایک الٹی چیز پہلے داخل کرتے ہیں، اس کے ماتحت ہو کر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی جگہ پر مقام۔ مجھے تو کوئی اللہ کے فضل سے یقین جانے، یہ کل بھی ایک آیت تھی تو وہ میں نے آیت پڑھی، مزہ آیا مجھے بڑا، آیت نے تھوڑا سا ہلایا جلایا، مثلا اور ہم انہیں قیامت کے دن رحمان کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اللہ اپنے بارے میں یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے ہم، اور اس کی بات کہتا ہے رحمان کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، بھی ہم انہیں ہانک کر اپنی طرف لے آئیں گے، یا ہمارے فرشتے ہانک کر ہمیں ان کو رحمان کی جانب لے جائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا طرز۔ یہ میں نے کہا کیوں آیا؟ تو میں کتنی دیر اس پہ سوچتا رہا کہ یہ کلام، یہ اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا، اس کلام میں نکال کے ادھر ادھر۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی تفسیر آئے تو ضرور عنایت فرمائیں، نہ چیز آپ کے لیے بطور استاد آپ کو یہ تسلیم کرے گا یہ کیوں قرآن نے فرمایا، پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ ہم انہیں کھینچ کر رحمان کی جانب لے جائیں گے۔ نہیں، ہم انہیں رحمان کی طرف کھینچ کر لے کے جائیں گے۔ مثلا میں اس آدمی کو کھینچ کر آپ کی جانب لاؤں گا، دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کہ میں نے یہ پوچھا ہے، یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا رب زد، کل کہہ دیجئے اے میرے محبوب
جن کے بارے میں دوسروں کا خیال ہے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں. میرا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اے میرے محبوب جن کے بارے میں کچھ نے یہ نظریہ گھڑا ہوا ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اصحاب کہف کیا ابراہیم، حضرت سارہ، لوط علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ وہی قرآن مجید نے کہا کہ مت ان کے بارے میں ان کے پیچھے پڑو، وہ کون تھے اور کتنے تھے. اب دیکھیں یہ قرآن مجید کی فہمی، وہ الگ شخصیات ہیں، یہ الگ اللہ نے ذکر کیے ہیں. ہو سکنے کی کیا بات ہے، جو مرضی ہو سکتے. آپ بھی صحابہ جس نے بھیجا، مجھے لگتا ہے آپ بھی صحابہ کہف ہی ہیں. ان میں سے ایک زندہ رہ گیا، وہ آپ یہاں آ گئے ہیں، آپ وہی ہیں. ہو سکنے کی کیا بات ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، قرائن نہیں بتاتے. ہاں جی، وہ بھی ڈھونڈ لیں کتا کہاں ہوگا، پتہ چلے وہ ملکہ برطانیہ نے رکھا ہوا ہے کتا آج کل. کیا نوح علیہ السلام کی کشتی اس کی اتنی لمبی تھی اور اتنے اس میں جانوروں کے ڈبے تھے، 7 اس کی منزلیں تھیں، ادھر سے پانی آتا تھا، ادھر سے نیچے سے گزر جاتا تھا. کشتی کا پورا نقشہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بنایا ہے اور اس کا ذکر بائبل میں 600 ہاتھ لمبی تھی، 400 ہاتھ چوڑی. میں نے مولانا صاحب کہتے ہیں چھوڑو، چند تختے تھے جو انہوں نے اس طرح کر کے اللہ نے جڑوا دیے، اور اللہ نے کہا خدا کو ٹائٹینک سے لڑتا ہے. جب بچانا مقصود ہو تب تو لہروں کے اندر سے بندے کو بچا لیتا ہے، اور جب ڈبونا مقصود ہو تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تندور کو حکم دیا کہ ابل پڑ، اور آسمان کو کہا دروازے کھول دے اپنے بارشوں کے. اب کھلے ہوئے ہیں نا آسمان کے دروازے، مخلوق حال حال کرتی، دریاؤں کے اندر طوفان آ گئے. یہ پانی لانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے، اور کشتیاں اس کا مقابلہ کریں گی. یہ تو اللہ نے معجزہ دکھایا کہ اس کشتی کو ہم نے بچا رکھا تھا، جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا لیا، جیسے یونس کو کشتی کی بجائے کشتی تھی نا تو کشتی میں بچا لیا. مجھے اس پہ کیا، کشتی تھی تو بچنا ہی تھا نا. اللہ نے کہا تم کشتی کی بات کرتے ہو کہ وہاں کیسے بچا لیا، ہم نے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہوئے بچا لیا. ہمارا کیا ہے، جس کو جی چاہیں کشتی بنا دیں، جب چاہیں آگ کو گلزار کریں، جب چاہیں سمندروں میں آگ لگا دیں. قرآن مجید کے ہم کیا ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، جو کہتے وہ ہو جائے گا. کن کہیں فیکون ہو، عورت بن مرد کے بچہ جنے، اور لکڑی کی لاٹھی اژدہا بن کر فرعون کے اس میں گھومے. ہم محمد کو چاہیں تو اذا ہما فی الغار کے اندر چھپے ہوئے کو بچا لیں. ہم لوگوں کے درمیان سے اپنے محمد کو نکال کے لے جائیں ہجرت کی رات، ان کو نظر محمد نہ آئیں. ہم کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ مخلوقات کیا ہیں، یہ خالق کا مقابلہ کریں گی. اس لیے میرے عزیزو، آپ ابھی اس اللہ کو نہیں پا رہے. قرآن کی تفسیر پانے کے لیے پہلے اللہ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو، قرآن مجید کو بند رکھو. کیا کیا وہ بادشاہ نہیں کر سکتا اور کیسے کیسے نہیں رکھ سکتا. عقل اور شرع کی ہر بات جو ہے وہ اگر عقل کے دائرے میں نہیں آ رہی نا تو آپ نے عقل کو نہیں سراہنا، شرع کو سراہنا. کیونکہ عقل پہلے یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ شرع دین اسلام یہ لازمی ہے. عقل پہلے ثابت کر چکی ہے، یہ اس کے کل کو ثابت کر چکی ہے کہ یہ مرکز بنانا بہت لازمی ہے دین پہنچانے کے لیے. لیکن اب اگر عقل یہ کہے کہ یہ والی کتاب اس میں رکھنی جائز نہیں ہے تو ہم اسے کہیں گے آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ مرکز کی ضرورت، اس میں لائبریری ہونی چاہیے، ہر چیز ضرورت ہونی چاہیے. یہ آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے بعد پتا چل جائے گا، یہ بھی ضروری ہی ہے.
یہ بہت بڑا نقطہ میں نے سارے قرآن فہمیوں کو دیا ہے. عقل اور شرع کا مقابلہ آ جائے تو عقل نے تو پہلے ہی ثابت کر دیا بھی شرع، نبی، خدا یہ ضرورت ہے انسان کی. اب عقل کی بات میں چھوٹی چھوٹی جزیات نہیں آ رہے تو عقل کو ڈینائی کرے نا، کیونکہ بڑی بات سمجھ آ چکی ہے. اب عقل کو جاؤ بھئی کچھ مدت کے بعد یہ بھی راز کھل جائے گا تم پر کہ یہ اللہ نے کیوں بنائی ہے. جب اتنا بڑا تم پہ کھل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ عقل کے پیچھے پڑے ہوئے آپ لوگ یار. پتہ نہیں یہ کس کالج میں پڑھتے ہیں، کس پروفیسر کے پاس آپ پڑھتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ آپ پروفیسر وہی ہیں نا جو لڑکیوں کی قسطیں لوٹتے ہیں، پیسے نہ ہوں تو وہ ان کو فیل کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ گھر آئیں. گندے پروفیسر، گندے شاگرد، گندے کالج، گندی تعلیم، گندے استاد، گندا رزق، گندے ماں باپ. اس میں سے آپ چاہتے ہیں کہ نیک اور صالح کوئی بندہ آ جائے، سوچ آ جائے. یہ نہیں آنی، یہ نہیں آنی. جس بیج کو سیم کے نہر کا پانی لگا ہوا ہے نا، وہ سیم دا ہی ٹھیک ہے نا. یہاں میں ایک دفعہ گیا تارک آباد، تو وہاں سے کسی کلیگ کے ساتھ PIA کے لیے جانا تھا. تو مجھے نے ایک کہا، کہتا ہے کاشف بھائی یہ گوبھی لگی ہوئی ہے. یہ میں نے کہا کتنی پیاری گوبھی ہے، پھول کھلے ہوئے. کہتا ہے سارا ان کو گٹروں کا پانی لگتا ہے. انا للہ و انا. میں کہا چلو ادھر کچھ کر لو سائڈ. کہتا گٹر کے پانی سے زیادہ اگتی ہے یہ، اور یہ لوگوں کو کھلاتے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ کو مغربی تہذیب لہلہاتی نظر آتی ہے. ہمیں پتہ یہ گٹر کا پانی ہے. کھانے کے بعد آپ کو آرسینک ہوگا ہی، اور وہ بڑھ جائے گا اور آپ مر جائیں گے. بچوں سے مار پیٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس پہ شرعی حد لگتی ہے. جو بچوں کو پیٹتے ہیں والدین، ان پہ شرعی حد لگتی بھائی جان. ان کو پیسے دینے پڑیں گے، دیتیں دینی پڑیں گی جو بچوں کو پیٹتے ہیں والدین. شرعی طور پر یہ حرام اور ممنوع ہے. فقہا نے ان کے اوپر پیسے لکھے ہیں کہ اتنے پیسے باپ عدالت میں جمع کرائے، قاضی جرمانہ کرے ماں اور باپ کو کہ بچے کو کتنا پیٹا، اس کی ہڈی توڑ دی، اس کے جسم پہ نشان، اس کو اس قدر اذیت دی کہ وہ ذہنی طور پہ الجھن میں آ گیا، اس کو مینٹلی کرب کے اندر اس نے مبتلا کر دیا. یہ شرع بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے. اور آپ بچے کو اپنا حرام کا مال سمجھ کے جیسا چاہتے ہیں مارتے، پیٹتے، کوٹتے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. آپ بچے کو غلط غذا دیں گے، شریعت اس پہ بھی آپ کو جرمانہ کرتی، سزا دیتی ہے. بچہ کب آپ کا ہے؟ بچہ تو ایک وجود آپ کو دیا گیا ہے. تو یورپ میں واقعی صحیح قانون بنا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے 18 سال کے بعد بچے کو مارتے ہیں. یہاں 40، 50، 60 سال کے بچے ہو گئے، والدین ان کو اپنے نیچے سے نکلنے ہی نہیں دیتے. وہ ان کی بیویاں وہ تنگ ہیں، ان کی اولادیں، پوتے پوتیاں تنگ ہیں دادوں سے. ابا جی کا فیصلہ ہو گیا. ابا جی کیا ہیں؟ Who the hell are you father؟ ابا جی کیا ہیں؟ اگر میں نے پہلے کئی ابا جی کا بیان کیا تو وہ سالے وہ کوالیفائی تو کرے ابا بننے کا. ابو اور امی دو اخلاقی وجود ہے، مادی وجود نہیں ہے. مادیت میں تو وہ عورت اور مرد ہیں. امی اور ابو بہت بڑا اخلاقی وجود ہے. امی اس قدر بڑی ہے کہ امی کے پاؤں تلے جنت ہے، اور ابو اس قدر بڑے ہیں اخلاقی وجود میں کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا اور ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. مگر وہ امی تو ہوں، ابو تو ہوں. گھر جا کے بتا دیں بیٹا ایک بہت بڑا اخلاقی وجود ہے. اولاد ہونا یہ بالکل ایک سائڈ پہ ہٹ کے رکھ کر دیکھیں. یہ پھپھو، خالہ، یہ رشتے کیا ہیں؟ بہت بلند رشتے ہیں، بہت بلند. ان کا تعلق فقط خون سے نہیں ہے. پھپھو کی اتنی ذمہ داریاں ہیں بھتیجوں کے لیے، خالہ کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، چاچاؤں کی، ماماؤں کی، ماموں کی، نانا نانی کی، دادا دادی کی، چچیوں کی، ممانیوں کی، خالوؤں کی، نندوں کی، دیوروں اور بھابیوں کی. یہ تو وجود ہے اخلاقی جن کی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ خون کے رشتے ہیں نہیں، یہ ایک سبب ہوتا ہے جس سبب سے وہ رشتہ بنتا ہے.
نکاح ایک سبب بنا دو غیر مرد اور عورت کے لیے، اس سے پھر ایک دونوں کے ملاپ سے ایک وجود جنا بیٹا، امی، ورنہ وہ عورت تو پہلے بھی تھی۔ خدا کے نام پر دو اکٹھے ہوئے تو ایک امی بن گئی اور ایک ابو بن گئے۔ میاں اور بیوی تھے، پہلے وہ کرتے حرام کرتے، مگر حکم خدا پر اکٹھے ہوئے تو وہ دونوں میاں اور بیوی لباس بن گئے۔ وہ عورت جو پچھلی رات تک چند گھنٹے پہلے اس کے لیے اجنبی، اس کی طرف دیکھنا حرام، یہ تو اب مزے لے رہے ہیں نا، فیونسی کے ساتھ فون پر باتیں ہو رہی، ننگی تصویریں اس کی منگوا لیتے ہیں، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ ننگی تصویریں سب کو دکھاتا پھرتا ہے، پھر یہ بھی اس کے بارے میں باتیں بتاتی ہیں۔ وہ تو ٹوٹنا، وہ تو آپ کا اپنا تباہی ہے نا۔ نکاح سے پہلے کسی عورت کو چھونا، اس سے کچھ جنسی باتیں کرنا، یہ سب حرام ہے۔ جو نکاح ہو گیا وہ آپ پر جائز ہو گئی۔ اب تو یہ بنا لیے بہانے کے رخصتی کر کے، شادی کر کے، نکاح کر کے رخصتی نہیں کرتے اور کہتے لے 10 میرا گناہ ٹکیا یا آپس گلاں کر دے۔ میرے ایک دوست کی بہن کا نکاح ہوا تو وہ آپس میں میاں بیوی نے کوئی بات کی تو وہ کہتے گھر تا جان دیو، ہجے 6 مہینے بعد یہ گناہ نہیں۔ میں ادھر بیٹھا تھا، اہل حدیث خاندان، میں کہا ادھر آنا، تو کہڑا گناہ ایک آپ آیا قرآن مجید دسنا کتنے منع ہے اپنی منکوہا کے ساتھ بات کرنا۔ آپ شادی سے پہلے بھی ہندو، شادی کر لے پھر بھی ہندو۔ مجھے تو اس معاشرے کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، کیا اس کو سمجھانا ہے؟ تو یہ جو بچہ ہے، یہ جو آپ مار پیٹ کرتے ہیں، یہ جو آپ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، او مائی گاڈ، بالکل یورپ نے ٹھیک قوانین بنائے ہیں، خواتین کے قوانین بنائے ہیں، جانور بس رہے ہیں۔ مجھے ابھی طالب علم بتا گیا روزانہ میری امی کو میرے ابو پیٹتے ہیں استاد جی، اتنا مارتے ہیں کہ میری کمر بھی توڑ دی، امی جی کی بھی کلائیاں توڑ دی، اور میری ماں نے کہا بیٹا تو یہاں سے بھاگ جا، کسی دور ادارے میں جا کے پڑھ لے۔ میرا ہی باپ جب میں نے مسلک بدلا تو اس نے اپنے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے میرا لڑکا قادیانی ہو گیا اور پولیس بھیج کے مجھے اندر کرا دیا۔ اور یار آپ چھوڑیں، آپ صرف شہروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں۔ جائیں، ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو اسلام کے نام پر، اسلامی نام رکھ کر اور سادات بن کر اور کبھی کچھ بن کر کبھی کچھ بن کر آپ دنیا پہ ظلم توڑ رہے ہیں۔ تو عورت تو پیٹے گی، فیمینزم کے آپ ایسے ہی خلاف کیوں ہیں؟ بھی ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اخیر عورتوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ دارالعلومان میں جائیں، قصوں کے قصے پڑھے ہیں، کچہریاں بڑی پڑی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچوں کو پیٹا جا رہا ہے، جانور اور ذہنی مریض اور نفسیاتی مریض۔ اس لیے میں نے کہا پہلے سوسائٹی کا نفسیاتی علاج کرائیں، پھر دین سیکھنے کے لیے آپ میرے پاس آئیں۔ یہ وہ کربناک مسائل ہیں جن کے اوپر جمعہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ جمعہ واز تھا، تذکیر تھا، آخرت کی تیاری تھی، جہنم سے بچنے کے طریقے تھے، اللہ کو راضی کرنے کا نام تھا، خدا کا قرب پانے کا نام تھا، غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگانے کا نام تھا۔ جمعہ حقوق و فرائض بتانے، جمعہ نفسیاتی مسائل کے حل کا نام نہیں تھا۔ جو لوگ ہمارے پاس جمعے پڑھنے جاتے ہیں یہ مریض ہیں سارے کے سارے۔ جو عالم دین اوپر جمعہ پڑھا رہا ہے وہ ڈبل مریض ہے، وہ فرقہ واریت اور پتہ نہیں کس کس پہ مریضوں کو وہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس کل گئے تو میں نے، وہ ڈاکٹر ذرا شاعر تھے تو مجھے ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو دوائی لی تو وہ ذرا چڑ کے مجھ سے بات کی تو میں نے کچھ نہیں کہا چونکہ وہ شاعر مزاج تھے تو دوائی، میں نے کہا پہلے دوائی لے لوں اس پہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا مجدہ جاں فسا کہ مسیحا آج خود ہی بیمار ہے۔ بس پھر آپ کیا، میں نے کہا خوشخبری یہ ہے کہ آج جس نے میرا معالج تھا وہ خود ہی بیمار ہے۔ ابھی میں نے غالب کا مصرع پڑھا، میں اٹھ کے آ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مسکرا پڑے۔ میں نے کہا آج تو مسیحا خود بیمار ہے، اس بیچارے نے ہمیں کیا دوائی دینی، اتنا چڑچڑا مسیحا ہم نے نہیں دیکھا زندگی کے اندر۔ جب آپ کا مسیحا بیمار ہو، وہ آپ کو جاتے ہی آپ کو 100 جھوٹ گڑنے پڑیں کہ اب میں اس کے پاس دوائی لینے جاتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹے گا تو میں یہ کہوں گا آگے سے جا۔ جب آپ نے اس کے پاس جانے سے پہلے پلاننگ کر لی تو شفا کہاں سے ملے گی؟ جب آپ ہمارے پاس آنے سے پہلے 36 جھوٹ گھڑ کے آتے ہیں
کہ ہم آپ کی اس مجلس میں اس لیے نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے، فلانا نہیں آئے، آپ تو جانتے ہیں فلانا۔ بہانے باز آدمی نے دین کیا سیکھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفسیاتی، ذہنی، نفسانی الجھنوں سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدن اور ذہن کی صحت اور سلامتی پہلے عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے ساری دنیا کے بھائیوں کو پہلے بدنی اور ذہنی الجھنوں سے نکال۔ یا اللہ ان کے نفسیاتی مسائل ہیں، یہ کھردرے ماحول اور ناملائم ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یہ ضدی اور متعصب اور مار پیٹ کے ماحولوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ ایک تعصب اور تنقید کے ماحول میں، یا اللہ یہ گالیاں سن کر جوان ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کی مائیں یہ جب بچپن میں روتے ہیں تو ان کو سہلانے کی بجائے مار مار کے دودھ پلاتی رہی ہیں۔ ان کا باپ انہیں، ان کی ماں کو یہ کہتا رہا ہے کہ اٹھا کے بچہ باہر لے جاؤ، مجھے نیند پوری کرنی۔ وہ اس کی ماں کا دکھ بٹانے والا نہیں تھا کہ بچے کو کیا ہوا، وہ پریشان نہیں ہوا۔ یا اللہ کس ماحول میں یہ بچے پلے ہیں؟ یا اللہ یہ ظلم تیری زمین پر، تو نے اتنا پیارا نازک انسان بنایا، وہ اس قدر بوجھوں تلے ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ اللہ کوئی مسیحا بھیج جو ان کے دلوں کے اوپر کچھ ایسا دم کرے کہ یہ جنات اور اپنے نفس اور کفار کے بچھائے جالوں سے یا اللہ نکل جائیں۔ یا اللہ یہ پکڑے گئے اپنے معاشی سلسلوں میں، یا اللہ یہ پکڑے گئے اپنے ذہنی سلسلوں میں، یہ اپنی قلبی سے ان کے قلب پریشان ہیں۔ یا اللہ یہ کیسے تحقیق کریں گے، یہ کیسے تیرے قریب ہوں گے، یہ کیسے خلافت کا نظام لے کر آئیں گے؟ یا اللہ یہ مریض ہیں، ان کے شخصی مسائل ہیں، کچھ تکبروں میں مبتلا ہیں، کچھ غروروں میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ ان کی کوئی ذہنی تربیت کرنے کا سامان پیدا کر دے، کوئی ادارے ہمارے حکمرانوں کی بجائے ہماری دینی جماعتوں کو بنانے کی توفیق دے جو ان کے ذہنی علاج کر سکیں، ان کے دماغی، ان کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے یا اللہ یہ پریشان ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے ہاں آدھی سے زیادہ لڑائیاں جو ہیں ان کے اندر جو ہارمونل چینجز ہیں ان کی کمی بیشی اور زیادتی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی غذائیں ایسی ہیں یا اللہ جو ان کو ہائپر کرتی ہیں، ان کے کھانے ایسے ہیں، ان کی محافل ایسی ہیں، یہ ایسی جگہوں پر پھرتے ہیں، ایسے پلازوں کے اندر جہاں دولت کی نمائش ہے جس سے ان کی بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں۔ میرے اللہ اس امت کے جوانوں کا کوئی ہاتھ تھامنے والا بنا دے۔ یا اللہ میں تو کاشف علی تیری بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں، میرے جسم میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ میں ان نوجوانوں کا ساتھ دے سکوں۔ یا اللہ کوئی تو نیا آدمی ایسا اٹھا جو ان کے قلب پر، ان کے دل پر مرہم رکھے اور یہ بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یا اللہ یہ ایسے پاگل ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے علاج کرانے، ان کو دوائی دیتے ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ اس کو زہر سمجھ رہے ہیں اپنی دوائیوں کو۔ یا اللہ ان کی ذہنی حالت کو ٹھیک کر دے تاکہ دوائی کھانے پہ تو مادہ ہوں۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مریض ہی نہیں ہیں، جبکہ یا اللہ وہ مریض ہیں۔ ان کو شیطان نے اتنا پختہ یقین دلا دیا ان کے نفس نے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ یہ کیا قیامت کے دن آ گئے یا اللہ ہم پر۔ تو اللہ ہمیں کوئی ایسے نوجوان لیڈر عطا فرما جو ہمیں لڑانے بھڑانے کی بجائے پہلے ہمارے ان مسائل کو حل کرے اور پھر کوئی دینی تحقیقی بات کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں، آپ 5 منٹ میں وضو کرنا ہے، تازہ وضو کر لیں اور آ جائے، پھر ہم جماعت کراتے ہیں۔ میں چھوٹا سا